شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں جمہوریت, اور ایسے میں مرزا غالب یاد آتے ہیں, ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. Well, today we are going to discuss the state of democracy in Pakistan, and that reminds us of a painful history shaped by political violence where two former prime ministers are assassinated, one hanged. That for much of our history, non-elected, undemocratic forces have controlled the state's affairs, while our judiciary has often been politicized and compromised. And at the same time, civil liberties and dissenting voices have been suppressed, frequently in the name of, aap jante hain, faith ya hubul watni. Now the question is, how can we move forward towards a future where democracy not only survives but thrives? اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے, وی آر ویری گریٹفل ٹو فرت اللہ بابر صاحب, آپ جانتے ہیں فارمر سینیٹر ہیں. ان کے ساتھ میرے دائیں جانب ہی ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. بائیں جانب ہے میرے محمد زبیر صاحب, ہو از دی فارمر گورنر آف سندھ پروونس. آج کے سیشن کی نظامت اور ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دلاور حسین, کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ وی آر ایکسپیکٹنگ اسد کیسر صاحب, فارمر اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی, ڈاکٹر فاروق ستار جو این ہیں, اور سمر ہارون بلور صاحبہ جو کہ فارمر MP ہیں فار پنجاب اسمبلی. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ آج اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے آر کوائٹ لیٹ, بٹ ویل وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست, پلیز اپنے سیل فونس جو ہے سائلنٹ موڈ میں کر لیں, سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں, دیٹ شوز یور کنسرن فار اسٹیٹ آف افیئرز اینڈ ڈیموکریسی وچ وی اپریشیٹ. جب کوشچن اینڈ آنسر کے لیے ہاؤس اوپن ہوگا تو آپ اس میں ضرور شریک ہوئیے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو. پلیز اس کے بغیر نہ بولیے گا, کیونکہ پھر آپ کی آواز ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی اور آن لائن آڈینس تک بھی نہیں پہنچے گی. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. بس یہی تھیں تو گزارشات. ناؤ پلیز ویلکم فرت اللہ بابر صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, محمد زبیر صاحب اینڈ دلاور حسین. تھینک یو. تھینک یو سو مچ نیّر صاحب. جو آج کا دن 15 سپٹمبر ہے, یہ انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی طرف سے ٹو پروموٹ دا ڈیموکریسی ان دی ورلڈ. تو یہ 2007 میں پہلی دفعہ جو ہے UNO جو اس نے ریزولوشن پاس کی تھی جنرل اسمبلی نے یہ دن منانے کی, اور 2008 سے جو ہے یہ انٹرنیشنلی منایا جاتا ہے. تو اسی جو اس کا مقصد ہے وہ ٹو پروموٹ دا ڈیموکریٹک گورننس ان دی کنٹری اینڈ دا ورلڈ. تو آج ہم بات دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے اس پہ تو ہمارا فوکس اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں اور کیا ایشوز ہیں, اور اسی کے لیے ہم نے آپ سے ایک ریکویسٹ میری یہ ہوگی, جیسے نیّر صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان کو آپ PTI, PMLN یا پیپلز پارٹی وہ نہ دیکھیے گا. یہ ہمارے مطلب آنریبل ممبرز ہیں اور یہ بات کریں گے ایز پارلیمنٹیرینس, نہ کہ کسی پارٹی کو اس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے. تو انفارچونیٹلی جب پاکستان کی ہم اسٹیٹ آف افیئرس دیکھیں ڈیموکریسی کے حوالے سے, تو 2023 میں جو ڈیموکریسی کا انڈیکس ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے انہوں نے 4 قسم کی آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریسی جو ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. سب سے پہلے جہاں پہ آپ کہہ لیں فل ڈیموکریسی, اور دوسرا ہے فلاٹ ڈیموکریسی, تیسرا ہے ہائبرڈ رجیم, اور چوتھا ہے اتھارٹیرینزم. تو انفارچونیٹلی 2023 میں پاکستان جو ہے وہ پہلے ہائبرڈ میں تھا, اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے اب وہ کس میں اتھارٹیرینزم میں آ چکا ہوا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کیا ایشوز ہیں اور کیا جو ہمارے ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہے اس کے ڈیفینس میں کیا کہیں گے اس رپورٹ کے. تو سب سے پہلے میں جو ہے ریکویسٹ کروں گا آنریبل جو محمد زبیر صاحب ہیں کہ سر جو ڈیموکریسی ہے اس کے ڈیفینس میں واٹ از یور اوپینین کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یا اوور آل جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں آپ بات نہیں کر سکتے, پھر اسی طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اس کے جو حالات ہیں, جس طرح سے جوڈیشری ہے وہ بھی اس میں انٹرفیئر کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو واٹ از یور اوپینین ان ڈیفینس آف ڈیموکریسی ان پاکستان؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں کو السلام علیکم. آج کا دن آپ نے تو ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے حوالے سے منانے کا سوچا تھا,
لیکن میرا خیال ہے آج تو پاکستان میں جو تھوڑا بہت بچا تھا آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے اگر ہم پارلیمنٹ کو فالو کر رہے ہیں میرے حساب سے تو. اور میرا خیال ہے آپ کے فورم میں ذرا کھل کے بات ہی کرنی چاہیے اور ریسٹرکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے سوال پوچھیں. میرا خیال ہے سب کو جو ان کی مرضی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ. تو آج کا دن تو بہت انفارچونیٹ ہے. پاکستان ہیز اے bitter history as far as democracy is concerned, starting from just light comment. I didn't know a member of provincial assembly is so important. Actually, we were made to wait for you. کوئی بات نہیں. پاکستان ہیز اے bitter history of democracy going back to 1947. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے اور انڈیا نے سیم سسٹم سیم برٹش سسٹم سے انہیرٹ کیا تھا. 200 سال سے انگریز تھے یہاں اور وہ جب چھوڑ کے گئے تو پارلیمنٹری سسٹم. اینڈ واٹ واز دا تھنکنگ آف آور فاؤنڈنگ فادرز انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان شوڈ بی رن بیسڈ آن ان لائن ود دا برٹش پارلیمنٹری سسٹم. اور وہ بڑا کلیئر تھا بٹ انفارچونیٹلی وہ چل ہی نہیں سکا. اور تھوڑا بہت جب چلتا تھا تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. اینڈ دس از دی انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم ہر مشکل سے جب نکل کے باہر آتے ہیں جس طرح ایک بہت بڑا سانحہ ہوا 1958 میں مارشل لا لگ گیا, پھر اس کے بعد ایسٹ پاکستان چلا گیا, پھر فرسٹ ٹائم ایسے لگا کہ پاکستان ہیز ریٹرن بیک ٹو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جب بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور انہوں نے آئین بنایا. وہ آئین ان لائن ود دا تھنکنگ آف دا فاؤنڈنگ فادرز کہ جی پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یہاں اور سویلین بالادستی ہوگی, فیصلہ سازی وہ کریں گے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجیں گے. بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت تو میرا خیال ہے اس وقت کی ملٹری نے صرف انتظار کیا بیکاز امیڈیٹلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے آفٹر دی بیٹر ایونٹس آف 1971 بٹ دے ہیڈ دیئر مومنٹ. اور جس نے آئین بنایا تھا اسی کو ڈٹکا دیا. آئی مین دیٹس دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. اس وقت بھی میرا خیال ہے ہسٹری جو پڑھ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جی یہ وی ہیو سین دا اینڈ آف اٹ اور اب شاید پاکستان ایک صحیح جگہ پر چلے گا. 88 میں واپس بھی آ گیا ڈیموکریٹک پروسیس. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب جیتی اور وہ ایک پھر ایک سبق تھا کہ ایک ڈکٹیٹر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اوور مائی ڈیڈ باڈی, اور جب جیسے ہی ان کی وفات ہوئی اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی واپس آ گئی. وہی پیپلز پارٹی جو کہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی, انہی کے نام پر سب کو ووٹ ملا. 18 مہینے ابھی آپ پیشنس دیکھیں ہمارے نان ڈیموکریٹک فورسز کا 18 مہینے میں فارغ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12-13 مہینے کے بعد فیصلہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ جی ان کو فارغ کر دیں. اینڈ اٹ ٹک انادر 4-5 months ٹو سینڈ ہر پیکنگ ہوم. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اینڈ دس از اگین اے ویری بیٹر ہسٹری بٹوین 88 and 99 5 گورنمنٹس ور ڈسمسڈ. 5 گورنمنٹس. جنیجو صاحب کی, ان سے زیادہ شریف آدمی کون ہو سکتا ہے, ان کی اسمبلی کو پیک کر دیا. 1988 میں, 1990 میں بے نظیر, 1993 میں نواز شریف, 1996 میں بے نظیر, 1999 میں نواز شریف. اور وہ ایک ٹول پہلے تھا 58(2)(b) کا کہ جی حکومتوں کو نکالنے کے لیے فوج کی مدد سے 58(2)(b) وہ ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ مل کے ان کو گھر بھیج دیتے تھے. وہ جب 97 یا 98 میں 58(2)(b) ختم کر دیا پارلیمنٹ نے آ کے. سو وین 58(2)(b) واز ناٹ دیئر تو پھر ماشاء اللہ ڈائریکٹلی لگا کے نواز شریف کو گھر بھیج دیا. اور جب ماشاء اللہ اور 58(2)(b) کے آپشن سارے ختم ہو گئے تو پھر جوڈیشل پروسیس یوز کرنا شروع کر دیا. فرسٹ ٹائم یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا. ایک فیصلہ 5 منٹ میں کر کے پرائم منسٹر الیکٹڈ بائی دی پارلیمنٹ, voted by the people of Pakistan, was sent packing home. And then Nawaz Sharif with a 5-0 dubious decision was sent packing home. So Parliament کی تو خود مختاری یا سولین بالادستی. اور میں صرف لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں ایک سولین بالادستی کی جدوجہد کا, لیکن جب وہ لاسٹ ٹرن پر آئے تو پتہ چلا کہ نہیں, یہ سولین بالادستی کی تو جنگ ہی نہیں تھی, یہ تو کوئی پاور کی جنگ ہو رہی تھی. اینڈ سو وی آر
today being reminded, as you see all television channels, the state of democracy in the country. So इससे नीचे तो मेरा ख्याल है नहीं है ना कोई है नहीं वो अभी कौन से उसमें हम अच्छा नीचे जी तो अब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते तो जब जो हुक्मरान हैं रूलिंग एलीट है उन्होंने सोचा कि इससे नीचे जब जा ही नहीं सकते तो फिर किसकी फिक्र करना सो इट्स अ सैड मोमेंट बहुत से लोगों के लिए ये अमेंडमेंट है बट जिस तरह से अमेंडमेंट हो रही है एक पावर ग्रैब करने के लिए और पावर को तूल देने के लिए एक जद्दोजहद है एंड देयर इज़ नथिंग डेमोक्रेटिक अबाउट इट एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इफ़ यू विल आस्क मी बाद में जो क्वेश्चन वगैरह थैंक यू सर जैसे पार्लियामेंट की बात हुई कि पाकिस्तान की तारीख बता रहे थे ज़ुबैर साहब कि दो किस्म के रूल हुए हैं वैसे यहाँ पे या तो ये है कि डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है या फिर इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल डेमोक्रेसी रही है और अभी तो वो जो स्टेट ऑफ अफेयर है सब के सामने तो रांझा साहब आप जो है पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं और फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं तो पार्लियामेंट जो सुप्रीम इदारा है इनके अंदर तो वो कैसे मतलब उसने कोई डिफेंस किया है उसने कोई हेल्प आउट किया है उसने कोई रेस्क्यू किया है या वो भी जैसे हमारे सामने है कि वो इन द हैंड ऑफ द जुडिशरी सम टाइम इन द हैंड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट तो वो उधर ही मामला चलते रहे तो आप पार्लियामेंट को कैसे देखते हैं इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया जी यहाँ पे बुलाने का जो जहाँ तक पार्लियामेंट के रोल का सवाल उठता है सारी गुफ्तगू के दौरान पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं ये जो जुस्तजू है और ये जो सफ़र है जब मैं आईने पाकिस्तान पढ़ा और मुझे ख़ास तौर पे आईने पाकिस्तान की जो तकारीर थी 73 की 62 की 58 की मुझे सारी तकारीर पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो जब मैं बैठा वहाँ पे और हकूक़ की बात होती थी पार्लियामेंट के बीच में तो मेरे आवाज़ में कानों में लगता था जिस तरह बजिंजो साहब की आवाज़ें गूंज रही हैं 1973 की उसी ऐवान में बैठा जब मैं महसूस करता था तो मुझे लगता था कि भी हफीज़ पीरज़ादा साहब भी बोल रहे हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो फंडामेंटल राइट्स वो प्रिंसिपल्स वो चीज़ें जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए पाकिस्तान की असेंबली बनाई गई और जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थी वो सब चीज़ें जो थी जिसके लिए पार्लियामेंट बनी कोशिश हुई फिर बनी फिर एक वज़ीर आज़म को सज़ा दे दी गई उसको सज़ा मौत दे दी गई फिर उसके बाद दोबारा ख़त्म हुई 73 में कॉन्स्टिट्यूशन आया 77 में तो मेरे ख्याल 70 उसके बाद मार्शल लॉ आ गया और उसके बीच में फिर आपके SROs निकलने चले शुरू हो गए आपकी गवर्नमेंट्स जो थी वो नोटिफिकेशंस के ज़रिए चलना शुरू हो गई फिर उसके बाद 85 में एक नॉन पार्टी बेस इलेक्शन हुआ फिर पार्लियामेंट्स वजूद में आई फिर एक नई सियासी समझ लें एक नर्सरी जो थी वो सामने आई उससे पहले अबीडो और उसके बाद इस तरह के कई कवानीन आए जिसमें एक सियासतदानों की नर्सरी को सियासत के अमल से बाहर निकाल दिया गया फिर उसके बाद एक नई आबियारी की गई एक नई फसल तैयार की गई वो नई फसल जो तैयार की गई वो नई फसल जो थी उससे जब देखा कि अब वो नई फसल जो है वो भी मेच्योरिटी के उस मकाम पे पहुंच गई है और उसकी भी अकल और फहम जो है आइन की और दस्तूर की और कानून की बातों पर अब वो भी जो है सोच रही है तो फिर उसको भी हटाया गया फिर एक नई आबियारी की गई एक नई नर्सरी लाई गई ये सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में जिस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे कि एक गवर्नमेंट आई पहले उसके बाद जुनेजो साहब के बाद से लेके जो डाउनफॉल भुट्टो साहब की सज़ाए मौत के बाद और फिर उसके बाद जो दोबारा से जुनेजो साहब बने फिर जुनेजो साहब का जिस तरह डिपार्चर हुआ वहाँ से लेके ये सिलसिला 99 जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और एक कू हुआ तो उस स्पैन के बाद फिर ये एक जो सियासी जमातों के बीच में एक डिवाइड एंड रूल करवा के और एक पॉलिसी बनाई जाती थी कि एक दूसरे को लड़वाया जाता था फिर एक दूसरे से उसको ख़त्म करवाया जाता था फिर उधर से एक नया अमल शुरू होता था उसके ऊपर सारी सियासी जमातें फिर एक स्टेज पे आ गई और मिसाक़ जमहूरियत हुआ जिसमें सारी सियासी जमातों ने बैठ के जिसके ऊपर बातचीत की गई मैं उस वक़्त मुझे भी इत्तफ़ाक़ हुआ मैं तालीम हासिल कर रहा था बरतानिया में जब ये मिसाक़ हो रहा था तो मैंने भी इनकी कई APC से अटेंड की और सारे लीडर्स के बीच में उठता बैठता रहा मैं उस वक़्त कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था तो वहाँ से फिर एक नया फ्रेमवर्क बना एक नए अहद हुए एक नया फ़ैसला हुआ फिर पाकिस्तान के बीच में एक जमहूरियत का दोबारा से दौर आगाज़ हुआ
جو 2008 سے میں سمجھتا ہوں جب میثاق کے جمہوریت کے بعد پھر پارلیمنٹ ہی آئی، پھر 18ویں ترمیم ہوئی، پھر جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ تھی، جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا کہ منتخب نمائندے چلائیں گے، صوبوں کو کیا چیز دی جائے گی، یہ سب چیزیں کافی حد تک 100% نہیں آج بھی اس میثاق جمہوریت پہ عمل ہوا، لیکن وہ 18ویں ترمیم کی شکل کے بیچ میں مجھے ایک افسوس ضرور رہا کہ 18ویں ترمیم کی بحث پارلیمنٹ کی فلور پہ ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ایک بند کمرے میں، تاکہ پاکستان کی جس طرح مجھے اتفاق ہوا 73 کی سپیچز پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا ہے، جو بندہ اس وقت جو انٹینشن تھی اس کی لیجسلیٹر کی، اگر حفیظ پیرزادہ کسی کلاز کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور بزنجو صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی لاجک آپ کو ان کی تقاریر میں نظر آتی تھی، سمجھ آتی تھی کہ اچھا یہ لاجک تھی جس کی وجہ سے اس ترمیم کی انہوں نے مخالفت کی، اس کے اوپر پھر شریف الدین پیرزادہ صاحب نے یہ انپٹ دیا، پھر بھٹو صاحب نے یہ بات آخر میں کنکلوڈ کی، تو یہ اس میں مفتی محمود صاحب جو تھے وہ کیا بات کر رہے تھے، یہ پڑھنے سے کافی کچھ سمجھ آیا، وہ پارلیمنٹ ہی تھا، تو پارلیمنٹ نے اپنا رول پاکستان میں بڑا اچھا پلے کیا ہے، یہ نہیں کہ اس میں کمی واقع ہوئی، حالات، واقعات، پریشرز، یہ چیزیں آتی رہیں، لیکن ایک جستجو اور ایک وہ جو عمل تھا وہ جاری رہا، اس کے بیچ میں ایک قدم اگر آگے بڑھتے تھے، 2 قدم آگے بڑھتے تھے، اگر دھکا آتا تھا تو پھر 3 قدم پیچھے بڑھ کے تو پھر آگے 3-4 قدم آگے بڑھا جاتا تھا، ڈیولوشن آف پاور، صوبوں کو اختیار ملے، صوبائی خود مختاری ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا، یہ سب چیزیں پارلیمنٹ سے ہی نکلیں، اور اس کے بعد صوبوں کو حقوق ملے۔ آج دیکھ لیں کہ صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، کئی فائنینشیل معاملات میں اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، جس سے ان کے اندر کئی عوامی جو ہے سوشل جو ایشوز ہیں، عوامی مسائل جو ہیں ان کا بہترین حل نکل رہا ہے، جو سینٹرل پاور کی جو چیز ایک یہاں پہ کنٹرول اتھارٹی وہ ختم ہو کے ڈیوالو ہوگی سب چیزیں نیچے، وہ بھی پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوا، وہ ترامیم بھی پارلیمنٹ کے تھرو آئے، 73 کا آئین بھی پارلیمنٹ کے تھرو آیا، پھر کئی ایسی چیزیں آئیں بھی جو کہ اچھی نہیں تھی، جس طرح ابھی زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ویسے تو میں اگر بیک لاگ کو دیکھوں، میں خود ایک وکیل ہوں، یہ نہیں کہ میں پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کے اوپر میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ اس چیز کی تو میثاق جمہوریت میں بھی ایگریمنٹ تھا کہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، وہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ اگر آتی ہیں تو اس کے اوپر ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر رائٹرز نے لکھا، اس پہ وکلاء نے لکھا، بیک لاگ دیکھیں عدالتوں کا، سول کورٹ سے لے کے سیشن کورٹس، ہائی کورٹس، سپریم کورٹ تک اگر آپ بیک لاگ دیکھ لیں، کاز لسٹ نکال کے دیکھ لیں تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے ود فیو، بلکہ یہ تو میسیو لیگل ریفارمز ہونی چاہیے، چلیں اگر تعداد ہے یا کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، اور لیکن پارلیمنٹ نے اپنا ایک رول پلے کیا، کرتے آئے، پارلیمنٹ نے پاکستان کو فیٹف میں دیکھیں، پارلیمنٹ آف پاکستان نے کئی ایسی چیزیں کیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور وہ کنسینشول لیجسلیشن بھی ہوئی، جہاں پر بھلے اختلافات تھے بھی، لیکن 9 بل جو تھے ان کے اوپر ساری پارٹیز نے اکراس دا بورڈ، گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اپوزیشن سائڈ پہ بھی، دونوں پارٹیز نے جو کنسینشول لیجسلیشنز بھی کیں جہاں پہ ملک کا کوئی مفاد تھا، لیکن کہیں پہ ایکسٹینشن جیسے قوانین بھی بنے جو کہ میں بنیادی طور پہ ان دا لانگ ٹرم اچھے نہیں تھے اور ان کے اثرات اچھے نہیں ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایوریج نکال لیں تو ایوریج از ناٹ دیٹ بیڈ کہ ہم کہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ نے عوامی منگوں کے مطابق 100% ہی فیل ہو گئی ہے، نہیں، 30-40% جو ہے اچھائی کی چیزیں بھی ہوئی ہیں، بہتری بھی ہوئی ہے، لیکن یہ جو عمل ہے اگر ہم کہیں کہ ہم نے جمہوریت کا جو رزلٹ ہے وہ 70-80 سالوں میں یا ہم نے نکال لیا ہے 90 سالوں میں، تو جمہوریت کا جو رس ہے یا جمہوریت کا جو سفر ہے باہر کی ویسٹرن ڈیموکریسی، تو 400-400 500 سال نکال کے وہاں پہ تو یہ جمہوریت جو ہے پوری اس طریقے سے ایوالو ہوئی ہے کہ عورتوں کو بھی ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 1920 میں ملا تھا، تو اگر وہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں جو کہ آج گرو سمجھے جاتے ہیں جمہوریت کے، تو اگر وہاں پہ بھی 400-500 سال لگے اس عمل کو پروسیس ہونے میں، تو میرے خیال سے ہمیں بھی اس پہ اتنا وہ دل برداشتہ اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، 1 قدم آگے، 10 قدم آگے، جہاں پر ہم ملک کی ہماری جو صورتحال ہے، ہمارے لیفٹ رائٹ ہماری جو خطے کی ریجنل صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے ہمیں اپنی جو موومنٹ ہے جمہوریت کی، آئین کی، دستور کی، اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کی جو اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی جو ہماری لڑائی اور جستجو ہے اس کو ہمیں چلتے رہنا چاہیے، اور وہ چلتی رہے گی،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے میں تھوڑا ٹائم in the لے گا، long اس میں term پروسیس یہ ہے. بہتر ہوگا. فرت اللہ بابر صاحب، آپ جو انہوں نے بات کی رانجھا صاحب نے کہ مساک جمہوریت جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی، اس میں ایک یہ تھا کہ ہم ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسپیشلی ہم مس یوز نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. ایک ون آف دا ایجنڈاز یہ تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل ایک جو ہے کورٹ بنے گی جس میں کانسٹیٹیوشن سے ریلیونٹ چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو آپ سے میرا کویسچن کے دو حصے ہیں. پہلا یہ کہ کیا وہ جو مساک جمہوریت ہے اس پہ عمل ہوا جب سے 2006 سے آن ورڈ، اور دوسرا جو ابھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ اسپیسیفکلی تو کیا وہ ہی ایسا ہی مسودہ اس وقت ڈسکس ہوا تھا، یہ کچھ ڈفرینٹ ہے؟ تھینک یو. شکریہ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نوجوان ہیں یہاں، حال بھرا ہوا ہے. اینڈ اٹ شوز آور یوتھ جو ہے they are the hope of democracy in Pakistan. I am encouraged to see so many youth eager to know about what is happening. زبیر صاحب نے اور رانجھا صاحب نے جو ماضی میں ہمارا تجربہ رہا ہے اس کی بات کی، اور رانجھا صاحب نے ایک آپٹیمسٹک نوٹ پر بھی بات کی ہے. میں آپ کے ساتھ بہت مختصر اس وقت میں جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے، جیسے رانجھا صاحب نے کہا کہ یہ سفر ہے، مجھے یاد ہے اسی حال میں 15 سپٹمبر 2023 کو بھی اسی طرح کی تقریب ہوئی تھی، اور یہ ایک سال گزر گیا ہے. تو اس ایک سال میں جو سفر ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں جس نے ہماری جمہوریت کے بہت بڑا چیلنج ہے بلکہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. اس سفر میں ہم نے فروری 2024 کے انتخابات دیکھے، جیسے بھی ہوئے ان انتخابات پر جو شکوک ہوئے، جو سوالات اٹھائے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ واقعات ہوئے انتخابات کی بنیاد پر، وہ آپ سب کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین. تو پہلا جھنجھوڑ جو ہوا گزشتہ ایک سال میں وہ فروری 2024 کے انتخابات تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو جھنجھوڑ کے رکھ رہا ہے، اور ابھی دلاور صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی کوڈ تھا، تو گویا آج ایک نیا بل آ رہا ہے، اور وہ انہی آئینی اصلاحات کے بارے میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس روز یہ معلوم ہوا کہ آئینی اصلاحات کا بل جس کا تعلق عدلیہ سے ہے وہ آ رہا ہے، اسی روز سپریم کورٹ نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کا جو 22 جولائی یا جو فیصلہ تھا، جو شارٹ آرڈر تھا، اور جس پہ جو الیکشن کمیشن نے سوالات پوچھے تھے، انہوں نے اس سوالات کے جوابات دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ خبردار اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. تو آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں 2024 کے انتخابات کے بعد، آج ہم جسٹ آن دا برنک آف اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس اینڈ اے کلیش of the institutions of democracy. We are just on the cusp of it. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے حکومت کوشش کر رہی تھی کہ وہ بل لائے گی، اور پھر کہا کہ آج نہیں اور کل. اور آج کی خبر یہ تھی کہ 11 بجے اجلاس ہونا تھا، وہ پوسٹ پون ہوا 4 بجے. اور ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے میڈیا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نمبرز گیم میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ابھی تک اجلاس نہیں ہو رہا، اور غالباً اجلاس 1 گھنٹے بعد 8 بجے شروع ہوگا. میری اپنا ذاتی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید 8 بجے بھی نہ ہو. سو وی آر جسٹ آن دا کسپ آف اے گریو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ کرائسس. اور اس سفر میں جس کا رانجھا صاحب نے ذکر کیا، تیسرا اہم چیز جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ انتخابات میں نوجوانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، اگر پہلے غالباً 36 یا 37% یوتھ ووٹ ڈالتا تھا، 2024 کے انتخابات میں تقریباً 50% یوتھ نے 48% یوتھ نے ووٹ ڈالا. دیٹ مینس دے ہیو ہوپس. They had hopes in democracy. They had hope in elections. They had hope in the democratic institutions. آج ان کے جو ہوپس ہیں وہ ڈیشڈ ہو گئے ہیں. And those dashed hopes have created a new situation. اور وہ یہ ہے کہ اب نوجوان جو ہے، جس کی سب سے بڑی مثال
بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ہے. ان نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا اور خواتین نے کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے, ہم موبلائز کر سکتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح پی ٹی ایم نے بھی ثابت کیا ہے خیبر پختونخوا اور مرجڈ ایریاز میں کہ ہمیں کوئی پارلیمانی سیاست کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی نہیں چاہیے. وی آر کیپیبل آف لیڈنگ دا اسٹرگل. تو یہ جو نوجوان کا ابھرنا ہے particularly in the last this 1 year, more so after the frustrating experience کہ انتخابات میں بھرپور تعداد میں شرکت کرنے کے باوجود ان کے ہوپس ریئلائز نہیں ہوئے. اینڈ آئی تھنک کہ دا فورتھ چیلنج از کہ پرٹیکولرلی ان بلوچستان کہ جس طریقے کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ سے محروم رکھا گیا ہے. ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے, اگرچہ اس کو ٹکٹ اور پارٹی کا تعلق میری پارٹی سے ہے, بٹ ایوری ون آف یو نوز واٹ آر ہز کنیکشنز اینڈ ہو ڈز ہی ایکچولی ریپرزینٹ. دیٹ از دا سمبل. ان کے بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سمبل ہے ریاست کا کہ کس طرح وہ ڈینائی کر رہا ہے ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ان دا پروونس. سو دیز آر دا 4 بگ ایشوز جو آگے ہیں سامنے. اور یہ سفر تو ہے, اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا. میں آئی ایگری ود رانجھا صاحب کہ مایوس زیادہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم پارلیمان کو جب جج کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو جب جج کرتے ہیں تو وی جج دیم بائی دا ورسٹ ایمنگ دیم. وی جج دیم بائی دا ورسٹ انسٹینسز آف دیئر فیلیورز. We don't judge them, we don't recognize whatever they have achieved also. اسی پارلیمان نے اور اسی سیاسی جماعتوں نے آپ کو آئین پاکستان دیا ہے, اور انہی سیاسی جماعتوں نے 18ویں آئینی ترمیم دی ہے, اور اسی سیاسی جماعتوں نے صوبائی خود مختاری دی ہے. So let us recognize کہ ہاں یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں, اور یہی لنگڑا لوڑا پارلیمان ہی ہے جس نے اس ملک کو یہ دیا ہے. ہاں ان کی فیلیورز, ناکامیاں, وہ جو اگر نظر پہ رکھی جائیں وہ بھی اپنی جگہ پر بہت بھاری ہیں, بٹ لیٹ اس آلسو ٹیک انٹو اکاؤنٹ وٹ ایور لٹل بٹ دے ہیو اچیوڈ. دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ہم نے کبھی بھی ورسٹ ان میں جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں پرکھا, نہیں جانچا. ہم نے ان کو ان کا بیسٹ جو ہے اس پر جانچا ہے. جو معیار ہے جانچنے کا وہ فوج کے لیے ہمارا علیحدہ ہے, جوڈیشری کے لیے علیحدہ ہے, پارلیمان اور سیاسی جماعتوں کے لیے جو معیار ہے, جو پیمانہ ہے, وہ انفارچونیٹلی ٹلٹڈ ہے اگینسٹ دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. فوج کو تو ہم یولوجائز کرتے ہیں, کسی بات پر یہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وی گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اینڈ اسی طرح جوڈیشری کو بھی جب ہم یولوجائز کرتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو پارلیمنٹ, اٹ کمز ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز, ہم کہتے ہیں یہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے. سو دس از آئی تھنک وی آلسو ہیو ٹو لک انورڈلی. فائنلی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سیویئر ہے, سیونگ کلاس جو ہے, وہ ایک تو یوتھ ہے اور دوسرا سوشل میڈیا ہے. اب حکومت جو ہے لاکھ کوشش کرے, آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. آپ نیٹ کو بند بھی کر دو, آپ سوشل میڈیا پر پابندی بھی لگا دو. دا ڈائنامکس آف ٹیکنالوجی, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی از ہیئر, ہی نوز دا بیسٹ اباؤٹ دیز تھنگس. آپ ٹیکنالوجی کی یلغار کو روک نہیں سکتے. آپ اسے 5G کا نام دے دیں, آپ اسے دشمن کی یلغار کہیں, بٹ دی ٹیکنالوجی اینڈ دی یوتھ ٹوگیدر, دس از سچ اے پاورفل ٹول ان پاکستان دیٹ اٹ ریزز مائی ہوپ ان ڈیموکریسی. اور آئی وڈ ایگری ود رانجھا صاحب کہ یہ ماحول تو بڑا گھمبیر اور ڈارک نظر آتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر, شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے.
آج جو یہ بل پاس نہیں ہو رہا، پیش نہیں ہو رہا، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے، کشمکش جاری ہے. اینڈ لیٹ اس ہوپ اینڈ پرے دیٹ ان دس کشمکش جو ہے the democratic forces will triumph. The ethos of the people of Pakistan is democratic. ڈکٹیٹرشپ نے کئی بار تابڑ توڑ حملے کیے، ایوری بار the establishment had to retreat. So یہ ہمارا جو ایتھوس ہے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا ڈیموکریٹک ایتھوس، دس آئی تھنک از our great asset. Thank you very much. تھینک یو جی، تھینک یو. جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ڈیموکریسی، رانجھا صاحب نے کہا کہ ایک ایوولوشن ہے. ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں 200 سال 300 سال، اور ہم کہتے ہیں کہ 70 سال، تو ہم ان پروسیس ہیں. امنہ صاحبہ آپ بتائیے کہ مور دین 50% جو ہے خواتین ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور اسی طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو ورلڈ انڈیکس جو ہے، اگین میں کوٹ کروں گا یہ ورلڈ اکنامک فورم کو، تو ہم آؤٹ آف 146 142 پہ ہیں جینڈر گیپ جو ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے تو یہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو وہ فیسلٹیز ہیں یا وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں مور دین 50% جو ہے خواتین؟ تھینک یو ویری مچ. جی آواز آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو مائی اپالوجیز فار بینگ لیٹ، اینڈ اسپیشلی ٹو آل دا پینلسٹ. میرے سب بڑے ہیں، اور میں اگر آج ممبر آف پنجاب اسمبلی ہوں تو یہاں پہ جو 2 لوگ بیٹھے ہیں، زبیر صاحب اور رانجھا صاحب، ان کا اس میں بڑا رول ہے، کیونکہ 2013 میں جب میں نے PMLN جوائن کی تھی، اور جو میری جرنی ہے پالیٹکس کی، اس میں دیز 2 پیپل ہیو بین انسٹرومینٹل. اور فرحت اللہ بابر صاحب کا تو ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی بہت رول ہے، کیونکہ ان کو ہم دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے، ان کی اسپیچز، آرگیومنٹس کورٹس میں سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں. اینڈ ویو لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ پالیٹکس. سو فرسٹ آف آل آئی ایم ویری آنرڈ ٹو شیئر دا اسٹیج ود آل آف دیز پیپل. سیکنڈلی، ایک دلاور، میں سمجھتی ہوں آپ کے جو کویشچن کا ایک پارٹ ہے اس پہ پہلے کامنٹ کروں گی، پھر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ خواتین کا رول ہے اور ایکول رول ہے یا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم خواتین کو کارنر کرتے ہیں اس طرح انڈائریکٹلی کہ آپ کو لگا کہ صرف خاتون سے ہی یہ سوال پوچھنا چاہیے، آدمیوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. کہ آپ 3 موجودہ آدمیوں سے یہ سوال بھی پوچھ سکتے تھے کہ جی آپ کا کیا خیال ہے خواتین کے رول میں پالیٹکس. نو ہارڈ فیلنگز، اس کے پارٹس ہیں جو میں سر سے بھی پوچھوں گا زبیر صاحب. لیکن ہم لوگوں کی وائرنگ ہی اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ ہم خواتین کو ایک الگ اینٹی سمجھتے ہیں. آپ پارلیمنٹس میں چلے جائیں، پروونشل اسمبلی میں جائیں، نیشنل اسمبلی میں جائیں، آپ کو 8-10 خواتین لابی میں ایک الگ بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو ان کا کوئی ایکٹیو رول، بہت کم کچھ خواتین ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، بہت کم پیپلز پارٹی کے اندر بے نظیر بھٹو نے جو رول پلے کیا، بٹ دیٹس اے ویری لمیٹڈ رول. سو ایک تو ہماری وائرنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے. آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے، اور یہ چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں ود ڈیموکریسی. تینوں لوگوں نے اتنی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا جو ہسٹری ہے ڈیموکریسی کی پاکستان کی، اور جو پرابلمز ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے، اور رانجھا صاحب نے بڑی ایک پازیٹیو سائڈ بھی دکھائی. ان ساری چیزوں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر میری پرسنل، کیونکہ لرننگ ان سے تھوڑے ڈفرینٹ ٹائم کی ہے، وہ کہتے ہیں جو ملینیلز اور جین زی اور ساری، تو شاید وہ ایک جنریشن گیپ ہے. ہاؤ آئی لک ایٹ تھنگس، مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیموکریسی پاکستان میں آج تک مضبوط کیوں نہیں ہو پا رہی. اینڈ دا وے آئی لک ایٹ اٹ، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نیشن ہی نہیں بن سکے آج تک. ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے؟ ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہال میں تمام لوگ اس بات پہ ایگری کریں کہ جی جو زیادہ لوگوں کی رائے ہے ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں. پر ہماری جو ڈیموکریسی رہ گئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پہ موجود 90% لوگ بھی ایک بات کہہ دیں گے تو باقی 10% ان کا گلا پکڑ لیں گے. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ہمیں جب ہم لوگ پری پارٹیشن بھی دیکھیں، جب برٹش رول آیا تو کیا ہوا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہوئی، اور آج تک تمام انسٹیٹیوشنز، جوڈیشری، لیجسلیچر، ایڈمنسٹریٹر، ہم سب اس بات کو، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ماننا چاہیے، ایز پاکستانیز ماننا چاہیے کہ ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم ایک نیشن ہی نہیں بن سکے. جب ہم یہ سوچیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کمز فرسٹ، واٹ ایور از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان دیٹ کمز فرسٹ، تو تب ہم یہ لڑائی جھگڑے سے بہت آگے چلے جائیں گے. اور جب دیکھیں چائنا کے اندر جس وقت
بہت برا وقت چل رہا تھا, وہاں پہ لوگ کھانا بھی ایک وقت کا کھاتے تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک پالیسی لائی کہ کوئی گاڑی نہیں خریدے گا, سب لوگ سائیکل چلاتے تھے چائنا میں. پوری نیشن نے ون نیشن بن کے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ساری مشکلات اکٹھی دیکھیں, مشکل وقت کا سامنا کیا ایک ہو کے, اور آج چائنا کہاں ہے. سو آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا, ہمیں اپنے ریلیجس ڈفرینسز, ہمیں اپنے سوشل ڈفرینسز, پولیٹیکل ڈفرینسز, جینڈر بیسڈ ڈفرینسز کو پیچھے رکھ کے, میں نہیں سمجھتی کہ میں اگر اسٹیج پہ بیٹھی ہوں تو میں اپنے آپ کو نہیں کہتی کہ جی ایک فیمیل پینلسٹ ہے اور 3 میل پینلسٹ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ 4 پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں. سو ہمیں ان سارے ڈفرینسز کو, یا مجھے نہیں پتا اس ہال میں کتنے لوگ کس ریلیجن سے ہیں, میرے لیے ہر بندہ, ہر شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہے, سن رہا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ ایک جیسا ہے. سو ہمیں سب سے پہلے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا پرابلم ایک پولیٹیکل لیڈر کے اندر ہے, دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے اندر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, خواہ وہ نواز شریف کی حکومت ہو, خواہ وہ عمران خان کی حکومت ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, میں نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ کسی حکومت میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہو کہ جی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے بہترین مفاد میں ایک پیج پر آ گئی ہیں. ایک جیسے انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی ایک دفعہ ہوا تھا, بٹ وہ بھی اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. سو آئی فیل دیٹ انسٹیڈ آف جسٹ کامنٹنگ آن دا لیڈرشپ اور اینی بڈی ان دا پولیٹیکل سرکل, اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایز پاکستانیز, ایز سٹیزنز آف دس کنٹری اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ہاتھوں یوز نہ ہو. میں کسی ایک اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہی, لیکن جب آپ کے دماغوں میں نیگیٹیوٹی ڈالی جاتی ہے, جب آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں کو گالی دو, فلاں کو برا کہو, فلاں ایسا ہے, this is not how civilized societies work. This is not how democracies work. اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے, اگر آپ کسی کی بات سے اگری نہیں کرتے, پارلیمنٹس کا مقصد ہی یہی ہے. پارلیمنٹس کا مقصد ہے کنسٹرکٹیو ڈبیٹ, پارلیمنٹس کا مقصد ہے پازیٹیو کنٹریبیوشن ٹورڈز دا کنٹری. ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹس میں اسپیشلی پچھلے 10-11 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اور ممالک میں لوگ جوتے لے کے اسمبلیوں میں آتے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹس پہ حملے ہوتے ہیں؟ سو ہمیں پہلے ایک نیشن بننا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں. اور جو خواتین کے رول کی بھی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے رول کو ہم نے بہت ڈائلیوٹ کر دیا ہے جب ہم نے ان کو کنفائن کر دیا ٹو دا ریزروڈ سیٹس. کیونکہ ریزروڈ سیٹس کا کانسیپٹ کیا ہے, آئی ایم شیور آپ لوگ یہاں پہ بھی جو موجود لوگ ہیں, آپ کو بھی لگتا ہوگا یار یہ کسی کی رشتہ دار ہوگی, شاید میرے آنے سے پہلے یا میرے جانے کے بعد آئی ایم شیور یو ول بی کامنٹنگ دس کہ یار یہ کس کی رشتہ دار ہے, کس کی سفارش پہ آئی ہے, کس کے ریفرنس سے آئی ہے. یہ ہم نے کلچر بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ نہ میں کسی کی رشتہ دار ہوں, نہ میں کسی کے ساتھ میرا کوئی دوستی ہے, نہ میں کسی کی سفارش پہ آئی ہوں. آئی ورکڈ مائی وے اپ. سو دا یوتھ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ ایز اے کنٹری آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو ہمارے سے سینئرز ہیں, وہ موجود ہیں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر صرف چند لوگوں کے اندر ڈیموکریسی کنفائنڈ رہے گی تو وہ ایوالو نہیں کرے گی. کوئی بھی چیز جو ایوالو نہیں کرتی. آپ چھوٹی سی ایگزامپل آپ لوگوں کی زبان میں لے لیتے ہیں کہ نوکیا اور بلیک بیری نے زمانے کے ساتھ نہیں چلے تو ختم ہو گئے نا. تو ڈیموکریسی بھی اگر ایوالو نہیں کرے گی, اور ہم یہ کہیں گے کہ جی جو 90s والی ڈیموکریسی تھی, جو 90s والی الیکشن کیمپین تھی, جو 90s والا کلچر تھا کہ عوام کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا, اگر ہم اس کلچر کو لے کے آگے چلتے رہیں گے تو شاید 400 سال کی تو رانجھا صاحب کو امید ہے, مجھے تو لگتا ہے 1000 سال میں بھی ہم شاید بہتر نہیں ہو سکتے اف وی ڈونٹ ایوالو. سو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کی انگیجمنٹ اور آپ لوگوں کی پازیٹیو انگیجمنٹ. پلیز 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 نیگیٹیوٹی, ہیٹ اسپیچ, ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہی, نہ میں کہتی ہوں عمران خان کو گالی دیں, نہ میں کہتی ہوں پیپلز پارٹی کو گالی دیں, نہ PMLN کو گالی دیں. انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا کیا رول ہے. اگر آپ لوگ, ہم لوگ سب ایک ہو کے, ون نیشن ہو کے کریں گے, دیٹ از دا اونلی وے ٹو اے پازیٹیو ڈیموکریسی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ادر وے. جی زبیر صاحب, انہوں نے بات کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے آج کل بڑی ہے, چاہے ہماری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یوتھ کو انہوں نے ریفر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اس میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی, اس کا کتنا رول ہے, اور یہ جمہوریت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ پولیٹیکل ٹالرنس جو ہے کہ بات اپنی بھی سنائی جائے لیکن لوگوں کی بھی سنی جائے, تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ امید تو رکھنی چاہیے ہمیشہ,
لیکن دا کوشچن از کہ آر وی موونگ فارورڈ؟ از دا ٹرینڈ پازیٹیو ٹورڈز مور ڈیموکریسی؟ کوئی شخص اگر یہ کلیم کرے کہ ہم پازیٹیولی آگے چل رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، پہلے 30% تھی ڈیموکریٹک پروسیس، یا بڑا اس کو سمپل ہے کہ اس وقت ڈیسیشن میکنگ کہاں ہے؟ آج بھی جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے فرت اللہ بابر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو اگر تو ہم فارورڈ موو کر رہے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں. اور مجھے اتنا یقین ہے کہ 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو 100% ڈیسیجن میکنگ جو تھی، وہ جو اختیار ان کے پاس تھا جو ریپرزنٹیٹیو تھے عوام کے، ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی، بزنجو صاحب کا ذکر کیا، اور دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے، جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ. سو میرا تو خیال ہے اٹس اے کیس آف 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈس. سو پہلے تو وہ ریئلائزیشن ہے یا نہیں ہے کہ جی آر وی موونگ فارورڈ اور آر وی موونگ بیکورڈس، پھر ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اینڈ وائی شوڈ اٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم؟ انڈیا اور پاکستان سیم کلچر سے باہر نکل کے آئے تھے. سو انڈیا اسٹیبلش اٹس ڈیموکریٹک کریڈینشیلس. اٹ از کنسیڈرڈ، واز کنسیڈرڈ، پریزنٹلی کنسیڈرڈ ایز ویل 70 years بیک آلسو دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اور ہم کس اسٹیج پر ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ کیا ہم ابھی یہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی رینکنگ کے حساب سے ہم ورسٹ لیول پر ہیں. سو ہم ورسٹ لیول پر پہلے نہیں تھے، اب ہیں ورسٹ لیول پر. دیٹ از مائی سیریس کمنٹ کہ جی یہ جو ہے نا، یہ ہمیں ریئلائزیشن بھولنی نہیں چاہیے کہ جی ہم کہاں ہیں اور کس کی وجہ سے ہیں. وہ بھی ظاہر سی بات ہے، ایک امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے، بٹ آئی تھاٹ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی اس وقت تو ایسا نہیں ہے. سو پولرائزیشن کا میں صرف ایک جلدی سے جواب دے دوں آپ کو. ایکسٹریم پولرائزیشن میرا خیال ہے، جس طرح آمنہ نے بھی بات کی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، جب ہم کہتے ہیں ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں تو اس میں ملٹی پارٹی سسٹم کا کانسیپٹ ہے. ملٹی پارٹی سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری رائے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی بھی سیم رائے ہو. اینڈ آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ ہر اور اینی ون ایلس فار ہیونگ ہر اور ہز رائٹ آف اوپینین، چاہے وہ اکنامک پالیسی کے حوالے سے، چاہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے، چاہے ملک کو دوسرے جو درپیش ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. دی ادر تھنگ، میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر ضرور کمنٹ کروں گا. وہ بہت میرا خیال ہے بریتھ ٹیکنگ مومنٹ تھا پاکستان کے، بریک تھرو مومنٹ تھا 2006 میں. 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے اس وقت 2 میجر تھیں، اس وقت انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے نان ڈیموکریٹک فورسز کو استعمال کرتے ہیں اور وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اور پھر اس میں بہت سی چیزیں، اسپیسیفک چیزیں بھی لائی گئی تھیں. تو میں ایک چیز کہتا ہوں، جب میرے سے پوچھتے ہیں سولوشن کیا آج، تو میں کہتا ہوں وہ محسن رانجھا صاحب، اس وقت 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں مین، اب یہ تو مانیں گے نا 3 ہیں، ٹھیک؟ تو 3 کے ساتھ وہی کر لیں. کھڑے ہوئے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی جو ہم نے کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں، فرت اللہ بابر صاحب، یہ ہم پرپوز کرتے ہیں کہ آئیں، تینوں پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور بیٹھیں اور کریں. یہ اگر کر دیا تو پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کیا تو میرا خیال ہے پھر واپس سی کا ہی سفر رہے گا. جی تھینک یو. جی رسپیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے فرت اللہ بابر صاحب، میں ذرا اوور لک کروں گا رانجھا صاحب کو. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے جمہوریت کا ایک آپ کہہ لیں کہ اہم ایلیمنٹ ہے، اور جب یہ ایکٹ آیا تھا 2017 میں، آپ اس کا حصہ بھی تھے اور آپ نے اس کے اوپر کام بھی کیا تھا. تو آج کل جو صورتحال ہے، اگین میں پھر کوٹ کروں گا کہ ورلڈ پریس جو فریڈم ہے اس کا انڈیکس کے مطابق ہم جو ہے 152 پہ آ گئے 180 سے، اور سوشل میڈیا بھی بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے. تو آپ اس جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جمہوریت کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ آپ کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ دلاور صاحب، یہ میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن زبیر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ ایک یہ ہے کہ تینوں سیاسی جماعتیں مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس شک پر عمل درآمد کریں کہ کسی تیسری قوت کو دعوت نہیں. دس از اے ویری پرسیپٹیو کامنٹ، بٹ ہاؤ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. ان تینوں جماعتوں کو آگے ملانے کے لیے کیا راستہ ہوگا، یعنی یہ مجھے ایک بڑی اچھا خیال ہے. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ ہے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ. میری نظر میں زبیر صاحب، اس کی امپلیمنٹیشن کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم کو تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول میری سیاسی جماعت کو بھی یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ 2024 کے انتخابات
جو تھے وہ دھاندلی والے انتخابات تھے جس میں مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر کی کوشش کی گئی. ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے کہ 2018 کے انتخابات بھی اسی طرح تھے, وہاں بھی مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر ہوا تھا. دس از دا بیسز کہ میں یہ بھی کہوں, خواہ میرے ساتھ تو کسی جماعت سے بھی ہو, میں یہ کہوں کہ ہاں 2024 میں مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر تھا, اور جو دوسرا ہے وہ کہے کہ ہاں 2018 بھی, اس سے پہلے بھی مینیپولیشن کی کوشش ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ پیمانے پر 2018-2024 میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی تھی. تو مینیپولیٹڈ پاور ٹرانسفر کو روکنے کے لیے اور ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہوگا ٹروتھ. یو کانٹ ہیو ریکنسیلیشن وداؤٹ ٹروتھ, اینڈ دا ٹروتھ از, لیٹ اس ایڈمٹ کہ دونوں انتخابات جو تھے وہ مخصوص لابی نے مینیپولیٹ کیے تھے. اونلی دین آئی تھنک وی ول موو ان دا ڈائریکشن جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے کہ تیسری قوت کو اجازت نہیں دی جائے گی. جو آپ نے کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون, ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹس آن اے ٹرائی پاڈ, اور وہ صرف محض انتخابات تو نہیں ہے, اور جس ٹرائی پاڈ پہ ڈیموکریسی ریسٹ کرتی ہے وہ ہے رول آف لا, وہ ہے ٹرانسپیرنسی, اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. یہ تین اس کے لیگز ہیں. اگر ان لیگز میں سے ایک لیگ بھی لنگڑی ہو جائے تو دا ٹرائی پاڈ آف ڈیموکریسی اٹ فالز. اس میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, جو پارلیمان نے قانون بنایا, چونکہ میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا, سینٹ کی کمیٹی کا جس نے یہ قانون بنایا, اور اس میں ہم نے بڑی پروویژن رکھی کہ پبلک انفارمیشن, جو پبلک محکمہ جو بھی ہوگا جس کو تنخواہ سرکاری اس سے ملی, وہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہوگا. لیکن دلاور صاحب, ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ اسی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم نے سوال پوچھا کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے 3 سٹار اور 4 سٹار جنرل, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا مراعات ملتی ہیں. میں نے صرف یہ بتا دیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے. جواب آیا کہ یہ تو خفیہ ہے, یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کے F-16 کہاں کھڑے ہیں, ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے ایٹم بم آپ کے پاس اسمبلڈ فارم میں ہیں, کتنے نہیں ہیں. ہم نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کتنی ملتی ہے اور کیا ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بڑا خفیہ ہے. ہم نے اس کو پاکستان انفارمیشن کمیشن میں زبیر صاحب چیلنج کیا. انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ یہ تو بڑا اہم قسم کا سوال ہے, اور انہوں نے وزارت دفاع کو حکم دیا کہ یہ انفارمیشن تو آپ اپنی ویب پہ ڈال دو, کیونکہ قانون کے اندر لکھا ہے کہ جو اناکوس قسم کی انفارمیشن ہے جو لوگوں کو نارملی چاہیے ہوتی ہے وہ ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے. ہم نے قانون میں ڈالا تھا. جب انفارمیشن کمیشن نے ان کو لکھا کہ یہ تو ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے, آج تک اس کا جواب نہیں آیا. سو پارلیمان نے اپنا کام کیا, پارلیمان کے اس کام میں روڑے کس نے اٹکائے یہ بھی آپ دیکھیں. ابھی ایک دوسرا سوال پوچھا گیا, ابھی ایک دوسرا سوال میں نے پوچھا, اور وہ یہ تھا کہ جی خبر آئی ہے اخبار میں, ہم نے اخبار کا تراشا ساتھ لگایا کہ جو سول بیوروکریسی ہے وہ سالانہ اپنے ایسیٹس اور لائبلٹیز ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے محکمے کو, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہوتے ہیں, اور وہ چھاپے نہیں جاتے, وہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. پارلیمنٹیرین کے اثاثہ جات نہ صرف ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, آپ ویب سائٹ پہ جا کے کسی وقت بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. لیکن سول بیوروکریسی کا انہوں نے دینا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ چھاپ دیں. ہم نے سوال پوچھا کہ جی یہ بتا دو کہ جو ملٹری بیوروکریسی ہے, آرمی, نیوی اینڈ ایئر فورس, کیا اس کے افسران بھی ہر سال اپنے اثاثے کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں آپ کو؟ یہ صرف بتا دو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کتنے اثاثے پبلش کرنے کا, صرف یہ بتا دو کہ یہ سول کے جو آفیسرز ہیں وہ تو کرتے ہیں, کیا آپ بھی کرتے ہو یا نہیں. انہوں نے جواب نہیں دیا. جب وقت گزر گیا تو ہم پھر انفارمیشن کمیشن میں گئے. ہم نے کہا سر یہ سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے, اس میں کیا ہے اگر میں یہ پوچھوں کہ تم جمع کرتے ہو اثاثے لسٹ یا نہیں.
تو انفارمیشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا اور کہا کہ فرحت اللہ بابر بھی آ جائے اور وزارت دفاع بھی آ جائے. اور جس دن میں نے جانا تھا انفارمیشن کمیشن میں، ابھی 3 گھنٹے رہتے تھے، ایک ہرکارہ خط لایا اور کہا کہ بابر صاحب تمہارا جو سوال تھا وہ انیڈمیسیبل ہو گیا، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ پارلیمان نے تو قانون بنایا، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ. سو آئی تھنک کہ جو آپ نے RTI کا پوچھا وہ میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا. فائنلی آئی شوڈ آلسو لائک ٹو کامنٹ کہ دیکھیے آپ نے درست کہا کہ اگر انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں تو شاید ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. دس اے ویری امپورٹنٹ کامنٹ. اور آپ دیکھیں کہ آج ہی ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوٹ ود ان کوٹس میں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ڈیٹیلز آف دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جب ایک ملک کا نائب وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ میں پریوی نہیں ہوں. ویسے تو سر جو نائب وزیر اعظم کا آئین کے اندر ہے ہی نہیں کوئی، یہ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے نا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے اندر. اور پارلیمنٹیرینز کو پتہ نہیں ہے تو کابینہ کو پتہ نہ ہو، پارلیمان کو پتہ نہ ہو اور افراتفری کا ماحول ہو. تو زبیر صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ پھر یہ تو تنزلی کی طرف ہے، لیکن زبیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مجھے ایک سلور لائننگ نظر آتی ہے. اگر یہ بل اس طرح آسانی سے پاس ہو سکتا ہوتا تو آج اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اس کشمکش کا شکار نہ ہوتا. لیٹ اس ہوپ اینڈ پرے کہ یہ پاس نہیں ہوگا، شاید پارلیمان میں پیش ہی نہ ہو. تو یہ جو کشمکش ہے، دس ریزز مائی ہوپ آلدو یو آر رائٹ کہ اٹ شوز کہ ڈیموکریسی از آن دا ڈاؤن سلوپ. تھینک یو. سر آن لائن لوگ ہیں، ذرا مائک میں. ہلو، میں اس لیے مشکل ہو رہا ہے فرحت اللہ بابر صاحب، اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی بحث ہو رہی ہے کہ جی اس نکات کو ایسے ہونا چاہیے. رولنگ جو پارٹیز ہیں اس میں تو کنسنسس ہیں، جو مرضی ڈال دیں. اس لیے ہو رہا ہے کہ نمبرز نہیں پورے ہو رہے. یہ جو صبح سے چہل پہل ہو رہی ہے یہ نمبرز نہ پورے ہونے کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریسی کو آگے لے کے جائے گا یا پیچھے لے کے جائے گا. سو آئی تھنک لیٹس بی فیئر آن دیٹ کاؤنٹ. سر رنجا صاحب حال میں بھی دیکھیں اور اوور آل پاپولیشن میں دیکھیں تو جو ہماری یوتھ ہے اس کا ایک بڑا آپ کہہ لیں چنک ہے. تو جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، اب ہم جب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائناسٹک پالیٹکس بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی راتوں رات لوگ جو ہے آتے ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں کوئی MLA تو کوئی سینیٹر تو پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہوتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لینے لگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو ابھی قانون سندھ میں تو ویسے پاس ہو بھی گیا، تو یہ جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کمنٹ کیجیے گا. تو اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ بین ہیں اور ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. یہ تو بہت اہم سوال ہے اور میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں یہ تو ایک پروسیس ہے. ہم میں جو لیڈر ہے وہ نیچے سے بن کے آتا ہے، تیار ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں جب بچے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلوں کے اپنے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو ایک پروسیس میں آتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ جو عدم برداشت کی آپ نے بات کی آمنہ نے، وہ عدم برداشت جو ہے وہ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو وہ جو پریشرز ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو ریلیز ہونے کا کوئی چانس اپنی یونیورسٹیز میں کوئی بات کرنے کا، وہاں پہ الیکشن لڑنے کا، اپنے سلوگنز دینے کا، اپنے مینیفیسٹو دینے کا، خود ان کے بیچ میں جو ایک عزم اور ارادہ ہوتا ہے وہ ہم نے انفارچونیٹلی کیونکہ کئی سال پہلے اس وقت جو صورتحال بنی تھی کہ ہمارے یہاں پر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ یونینز کے نام پر کچھ گینگز جو تھے کرمنلز کے، انہوں نے اپنا کچھ کام شروع کیا تھا اور اس کے اوپر پھر بہت بڑے بڑے آپریشنز بھی ہوئے تھے اور یونیورسٹیز میں سے بہت ویپنز اور اس طرح کی چیزیں بھی نکلیں. یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلی 90s میں جب یہ ہوا تھا، پچھلی صدی کی آپ کہہ لیں. تو اس وقت کے بعد پھر یہ ایک ایسا فل سٹاپ لگا کہ یہ پروسیس جو تھا یہ دوبارہ سے نہیں سٹارٹ ہوا. اور یہی پروسیس جو ہے جس میں میری سیاسی جماعت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان سب سے بڑا ہمیں بھی ہوا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز جو ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی اور ان کو ریوائیو کیا جاتا ساتھ میں، تو صرف پنجاب کی نہیں بلکہ ہر سیاسی جماعت کو ایک نیا نیچے سے پول مل جاتا. اس میں سے نئے لیڈرز نکلتے، نئے لوگ نکلتے، ریفارمڈ لیڈرز نکلتے، ریفارمڈ لوگ نکلتے جن کو پتہ ہوتا کہ
الیکشن، جمہوریت، الیکٹرل کالجز کے مسائل کیا ہوتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ سب پروسیس جو ہے یہاں پہ ان کا ٹریننگ، نرسری جو ٹریننگز ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک ایس او پی ضرور ہے قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. جو غیر قانونی چیزیں، ایکٹیویٹیز ہیں، غیر آئینی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے، اور جو جائز چیزیں وہ ضرور اسٹوڈنٹس کو کرنے دینی چاہیے. وہ اپنے سلوگنز اٹھائیں، اپنے بات کریں، اپنی تقاریریں کریں، اور بالکل وہ وہاں سے مین اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس نرسری میں سے، اس پول میں سے اپنے لیڈرز اٹھائیں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ اب اس کا بیٹا، یہ اس کا بھانجا، یہ اس کا بھتیجا، یہ اس کا کزن نہیں، بلکہ نیچے سے پروسیس سے لوگ آ رہے ہیں. اور وہ تو نقصان ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون سازی اگر کرنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے تمام گورنمنٹس کو. بلکہ اگر آگے سے آنے والے وقت میں میثاق کی جو بات کی آپ نے، میں وہاں پہ کوئکلی ایک کامنٹ دوں گا. دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ اب یہ ہم ڈیٹوریٹ کر گئے ہیں، ختم ہوگی یہ بات. جب پرویز مشرف کا مارشل لاء آیا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا بات ختم ہو گئی جی. اس نے لیگل فریم ورک آرڈر نکال دیا تھا، لوگوں نے کہا گل مک گئی جی ہوں. لیکن بات ختم نہیں ہوئی تھی، بات شروع وہاں سے ہوئی. پھر ابھی جتنا یہ پریشر ڈال رہے ہیں، جتنا یہ ہوگا، اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکلے گا. آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ ہوپ جو ہے نا، وہ، میں تو بڑا پازیٹیو آدمی، میں نے تو کبھی ہوپ نہیں چھوڑا. اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ جو ہوپ ہے اس کو ہمیشہ سے رکھیں. اور یہ جو ابھی تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں سے بھی جو ابھی یہ باتیں، ابھی آوازیں گونجنا شروع ہو گئی کہ ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے، ایک نیا میثاق چاہیے اس ملک کو. سیاسی جماعتیں سوچیں اس بارے میں. ٹیکنالوجی کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ وہ فائر وال کی محتاج ہے، نہ وہ کسی بیریئر کی محتاج ہے، نہ وہ کسی اور چیز کی محتاج ہے. یہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. تو اب اگر اس چیز کے اوپر دوبارہ سے ہمیں کرنا ہوگا تو یہ میثاق جو ہے، اٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو وے فارورڈ ہے سارا، وہ اب ایک نیا میثاق ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ شاید ہو بھی جائے. جی، میثاق جمہوریت کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. آمنہ صاحبہ، جو جمہوریت ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے. اس میں جتنے بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوتے ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، خواتین ہیں، ان کی جو ہے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور اسپیشلی جو آپ کہہ لیں مذہبی انتہا پسندی ہے، وہ کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں آئین کے اندر بھی ہے کہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ ایکول سٹیزن آف پاکستان ہے، کہ وہ اپنا ایکسرسائز کریں، ووٹ دیں، وہ پارٹیسپیٹ کریں. ایک تو کمیونٹی ہمارے ملک کے اندر ایسی ہے، ریلیجیس کمیونٹی جس کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، کہ وہ ووٹ بھی جو ہے دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس. تو اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے جو میں احمدی کمیونٹی جو ہے ووٹ اس طرح سے دیکھیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ سارے ڈال سکتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا، کہ وہاں پہ جو صورت حال ہے کہ دے آر ناٹ کم ٹو دا پولنگ اسٹیشن نیٹورک، یہ پریکٹیکلی جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جمہوریت وہ کیسی جمہوریت ہوگی جس کے اندر تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ ایکسرسائز اپنا یہ رائٹ نہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس کویشچن کے کانٹینٹس کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں، شاید یہاں پہ موجود لوگوں کو تھوڑا ایکسٹریم کامنٹ لگے، لیکن سارا پرابلم تب آتا ہے جب ہم کانسٹیٹیوشن میں یہ کہتے ہیں کہ آل مسلمز اینڈ مائنورٹیز شوڈ بی الاؤڈ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ آل پاکستانی شوڈ بی فری ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. اس کے اندر ہمیں سو آئی فیل کہ ریلیجن جو ہے وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سو ہم نے ریلیجن کو بیس بنا لیا ہے. جب ہم ہر جگہ اپنے ریلیجن کی بیسس کے اوپر اگر میں تو سمجھتی ہوں ہم نے مائنورٹی سیٹ رکھی، ریزروڈ سیٹس رکھی مائنورٹیز کی پارلیمنٹس کے اندر، اس وجہ سے رکھی کہ جی مائنورٹیز کا رول ہونا چاہیے اسمبلیز کے اندر. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان کا رول اسمبلیز کے اندر ہوتا، ان مائنورٹی سیٹ سے ہم نے ان کو بالکل ایک آؤٹ کاسٹ بنا دیا ہے، ان کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنے لگ گئے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی لیسر پاکستانیز ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور میری سمجھ کے مطابق جب ہم
نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں. سو اس کے اندر ریلیجن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر میں رہتی ہوں, میرے حلقے میں بہت سارے کرسچنز ہیں, بہت سارے ہندوز ہیں, بہت سارے سکھ ہیں. وائی ڈز اٹ میٹر کہ میرا ریلیجن کیا ہے؟ واٹ شوڈ میٹر از کہ ایز اے پاکستانی میں اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی کانسٹیٹوئنسی کے عوام کے لیے کیا کر رہی ہوں. سو آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ پاس دیٹ. اور بہت سارے انفارچونیٹ واقعات ہم نے دیکھے. ریلیجس پولرائزیشن بھی اتنی زیادہ ہے پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ. ینگ بچوں کے مائنڈس کو ہم نے بہت زیادہ پلوٹ کر دیا گیا ہے. اور جیسے رانجھا صاحب نے کہا کہ آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری یوتھ کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے, یوتھ آرگنائزیشنز نہیں ہیں, اسپورٹس نہیں ہے. ہم باہر بھی جائیں, اگر دیکھیں جو ایکٹیویٹی ہے, عوام کے پاس کیا ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں, ینگسٹرز کے ساتھ پاس کیا ایکٹیویٹی ہے؟ بس باہر جا کے کھانا کھا لیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, عام عوام کی بات کرتے ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, ہفتے میں 2 دفعہ ایک بچہ باہر کھانے چلا جائے گا, 4 دفعہ چلا جائے گا. کیا اس سے اس کی کوئی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے؟ کیا وہ کچھ سیکھ رہا ہے؟ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, کوئی اسپورٹس گراؤنڈز, آرٹ فیسٹیولز, میوزک فیسٹیولز, کیا ایسی کوئی چیز ہے پاکستان میں؟ دیٹ از وائی یہ ساری پولرائزیشن ہو رہی ہے. اور پھر وہ جو اس طرح کے ینگ برینز ہیں وہ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جہاں سے جو ایسی آواز, جو ان کو مدرسے میں, گھر میں, کہیں پہ کوئی نیگیٹو تھاٹ, پولیٹیکل نیگیٹو تھاٹ سکھائی جاتی ہے, ان کو وہی پیشن, وہ اپنا پیشن ادھر سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں, کیونکہ اور کسی قسم کا پیشن ان کے پاس ہے نہیں. اینڈ آئی ووڈ آلسو ایڈ دس کہ ایک اور بڑی میجر پرابلم جو میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں, وچ آئی فیسڈ گروئنگ اپ, کہ کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں. سو آئی تھنک دیٹ آلسو ریئلی کنٹریبیوٹس ٹو دیز نیگیٹو تھاٹس ان دا یوتھ. کیونکہ جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کے ٹیلنٹ کو کوئی چینلائز نہیں کر رہا, ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا, ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, ان کو رائٹ ڈائریکشن دکھانے والا نہیں ہے. اور پھر وہ کیونکہ جی فلاں نے BBA کیا تھا تو میں بھی BBA کر لیتا ہوں, میری پھپھو کے بیٹے نے BBA کیا تھا تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس طرح کر کے جب یوتھ پڑھتی ہے, ہم کہتے ہیں جی جابز نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, روٹی کمانے کو نہیں ہے. اتنے ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کے جو جابس کر ہی نہیں رہے, جو گھر پہ بیٹھ کے آن لائن کام کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, بہت اچھی سسٹینیبل زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جاب کریشن تو چلے ایک ایشو ہے, ایک اکنامک کرائسس تو ہم گزر رہے ہیں, لیکن اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دیر از نو گائیڈنس ایٹ دا پبلک لیول, ایٹ دا پبلک سیکٹر. دیر از نو گائیڈنس فار دا یوتھ کہ جی آپ لوگ یہ چیز کریں, اس چیز میں انڈلج کریں. سو آئی فیل کہ مائنورٹیز والا ایشو اور پولیٹیکل ہیٹ اسپیچ کا ایشو, دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں اس چیز سے کہ ہماری یوتھ جب پازیٹیو ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرسنل ایکسپیرینس سے, نیشنل اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ایک سمجھیں کہ افسوسناک ماحول ہم نے دیکھا ہے جب سے الیکشن ہوا ہے, شور شرابہ, چیخو پکار, سارا کچھ. ایز کمپیئر ٹو دیٹ پنجاب اسمبلی کا ماحول 100 ٹائمز بیٹر ہے. اور وہ کیوں بیٹر ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر نئے اور ینگ فیسز ہیں. مور دین 50% آر فرسٹ ٹائمرز ان دا پنجاب اسمبلی. سو آپ جب نئے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, نئی جنریشن کو موقع دیتے تو چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہوں گی. جی, نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. تو ابھی ہم ذرا, میں کویسچنز نہیں کروں گا, تو ابھی جو آڈینس ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بی بریف اینڈ شارٹ. آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور آپ کویسچن کریں گے, اور پھر آپ نام بھی بھلے آپ بول دیں کہ جن سے آپ کا کویسچن ہو, زبیر صاحب, رانجھا صاحب یا فرت اللہ بابر صاحب. جی تھینک یو. جی سر. نام پرویز بھائی ہے. آپ تمام لوگوں نے جمہوریت کا بھرپور دفاع کیا اور بڑی اچھی بات ہے, اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس میں. لیکن جمہوریت میں ایک بہت بڑی خرابی ہے. اکثریت کی رائے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. بالفرض نریندر مودی یہ انتخابات جیت جاتا, ہم جانتے ہیں کہ اس کی خواہش یہ کہ تمام ہندوستان میں مسجدیں ڈھا دی جائیں, مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے اور ہندوستان کو پاک کر دیا جائے. مطلب یہ مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے. اچھا, اس چیز کو تو ہم بہت برا مانتے ہیں, ہمارے جذبات ایک دم ابھر جاتے ہیں, ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بھیجنی چاہیے, خیر شکر ہے وہ جیتا نہیں, لیکن اگر جیت جاتا تو شاید ایسے ہو جاتا
अच्छा, लेकिन वही चीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों के साथ। कभी जड़ावाला में वो हो जाता है, कभी किसी चलते फिरते आदमी पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगता है, उसको पकड़कर उधर ही जिंदा जला देते हैं मज़हब के नाम पे। और तो और आमना साहिबा ने इसका जिक्र किया कि कितना हम बच्चों के अंदर नफ़रत भरते हैं। अब ये अभी मैंने एक वीडियो देखी, ये टीएलपी के स्कूल हैं जो कराची में ये सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे किसी कादियानी को पकड़ के उसको वहीं ख़त्म किया जाए। बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है टीएलपी के स्कूलों में। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आमना साहिबा ने तो कह दिया खुलकर, लेकिन मैं बाकियों से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप हर पाकिस्तानी को बराबर हुकूक देना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान की आईन में तरमीम चाहते हैं? 73 की आईन में ये नहीं है। करारदाद मकासिद ने उस चीज़ को बदल दिया 1948 में। तो क्या आप उसको उलटना चाहेंगे? आपकी ज़ाती सोच इस मामले में क्या है? जी ज़ुबैर साहब फिर। एक तो मैं आपको फॉलो करता हूँ और आपकी थिंकिंग से बिल्कुल 100% 100% मुत्तफिक हूँ। एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं पाकिस्तान ने, अभी तो हम डेमोक्रेसी के हवाले से बात कर रहे थे, बट पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की, एंड सम ऑफ दी फंडामेंटल लिमिटेशंस जो हैं पाकिस्तान की 4-5, आई विल नॉट गो थ्रू द अदर्स, बट दिस इज़ वन, द मिसयूज़ ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, द मिसयूज़ ऑफ इस्लाम विच अनफॉर्चुनेटली, एंड बाय द वे इसमें मैं सिर्फ ज़ियाउल हक को नहीं ब्लेम करता कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ज़ियाउल हक का एज इफ उससे पहले सब सही था। आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की थी, बिल्कुल सही की थी, उधर ही से बिगाड़ शुरू हो गया था। सो एवरी सक्सेसिव लीडर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन हिज और हर वे टू मैसिंग इट अप। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो पाकिस्तान में रहना, मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल है वैसे तो, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए तो उनके लिए, और कुछ फ़िक़े हैं उनके लिए तो आइडेंटिफाई करना अपने आप को, जब वो डरें, जब मेरा नेबर मेरे से डरे कि उसकी शनाख्त हो जाएगी तो वो इसलिए डर रहा है कि मैं एक मुसलमान हूँ और सुन्नी मुसलमान हूँ और पता ना चल जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो आई थिंक वी शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल to undo whatever it is, not just in the constitution by words but also in the actions. तो TLP को किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं इजाज़त दी, TLP के उनके जो उसमें है और हमने उनको इजाज़त दी हुई है, खुली छूट दी हुई है। जी रांझा साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें आप एक चीज़ को अप्रोच आपकी क्या होती है एक प्रोसेस के बारे में। अगर आइन में, दस्तूर में एक मुंतखब नुमाइंदों ने कोई कानून साजी की है और उस पर किसी को इख्तलाफ है, या तो हम कहें कि हम आइन पाकिस्तान को नहीं मानते। जब हम आइन पाकिस्तान को मानते हैं, वो हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अगर अमेंड करना चाहते हैं तो हमें उसके बीच में वी हैव टू सी कि अवाम की उमंगों के मुताबिक कौमी मुफाद में फ़ैसले किए जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो पैरामाउंट रखा जाता है। हमारी पाकिस्तान के परचम में जो सफ़ेद है वो रिप्रेजेंटेशन है रंग माइनॉरिटी की, ग्रीन जो है वो है रंग मुस्लिम्स के लिए, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब आपको ये एक जो एरिया है इसमें यू नीड टू ऑपरेट वेरी केयरफुली। उसमें आप अगर इख्तलाफ आप इस बात पे ख़त्म नबूवत के इशू पे आप इख्तलाफात को या उस चीज़ के ऊपर कोई बात आप किए बग़ैर, आपके जो अगर आप इस डिबेट की हिस्ट्री में चले जाएं तो ये तो जब हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ही ये सिलसिला शुरू था। लेकिन अब वो चीज़ जो है उसके ऊपर वो तो हमारी एक रिलीजियस हिस्ट्री है।
اگر ہم اس ریلیجس ہسٹری کے بیچ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بڑی اس طرح کی ایگزامپلس ملیں گی, چیزیں ملیں گی. لیکن ناؤ دا پوائنٹ از کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ جو زبیر صاحب نے بات کی کہ فنڈامنٹل رائٹس کے, فنڈامنٹل پرنسپلس کے, ہمارے جو باقی وہ بھی ایشو ہے جو یہ جو اس طریقے سے آپ کر دیتے ہیں کہ وہ غلط بے گناہ لوگوں کو. آج میں نے اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے اوپر بھی میرا ٹویٹ آئین کے مطابق تھا. عید میلاد النبی آ رہی ہے, ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم اس کو کچھ لوگ جو ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی مکتبہ فکر ہیں جس کا مختلف اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر, تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کے اپنے کامنٹس آ رہے ہیں, کچھ کے اپنے آ رہے ہیں. اب یہ آپ ان لوگوں کو نہ ہم ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو کویسچن کریں, اور ان کے تھاٹ پروسیس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے میرے لکھے ہوئے کے اوپر وہ اعتراض کریں. تو یہ جو خاص طور پہ جو چیزیں, جو ایشوز سیٹلڈ ہو گئے ہیں, ہم اگر ان ایشوز کو دوبارہ سے ہوا دیں گے تو ہمیں یہ جو ٹی ایل پی کے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ تو بہت غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ہے ہی نہیں. اور میرے اپنے کانسٹیچوئنسی میں گاؤں کے گاؤں ہیں اور بڑے سیفلی ووٹ کرتے ہیں, میرے اچھے دوست ہیں وہاں پہ, اس کمیونٹی سے لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہم اکٹھے جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک ٹی ایل پی نے اس ایشو کو آگے اس طریقے سے لے کے گئے, اور ٹی ایل پی از ناٹ ریپرزنٹیشن آف دی آل پاکستان. ایک وہ انہوں نے جو کچھ پاکستان کی سیاست میں کیا, پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کیا, وقتاً فقتاً وہ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ایک ایکسٹریمزم اور اس حد تک لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں اس حد تک اگر نہ لے کے جایا جائے, اور جو لے کے جاتے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن, وہ بھلے کوئی بھی مائنورٹی ہے, وہ احمدی ہیں, وہ کرسچنز ہیں, وہ ہندوز ہیں, وہ سکھس ہیں, وہ سب کے مائنورٹی کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. اور بلکہ وہ پروٹیکشن تو ان کو حاصل ہے, وہ تو اس حد تک پروٹیکشن حاصل ہے ہمارے آئین میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے آئین پہ عمل کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ہم کہیں 100% لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کی ہر آرٹیکل پہ عمل ہو رہا ہے. عمل ہی تو نہیں ہو رہا. یہاں پہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کئی مسائل ہو جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایشوز سیٹلڈ ہیں ان ایشوز کے اوپر اگر آپ نے ڈیبیٹ سٹارٹ کرنی تو آپ کو وہ پورا 1975, 76 اور 77 کی پالیٹکس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, اس کے بعد آگے بڑھیں. جی فرض صاحب. پوائنٹڈ سوال پوچھا ہے کہ میری رائے میں, ہماری رائے میں یہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے آئین کے اندر ہمارے تضادات ہیں اور اس تضاد کو سمجھنا چاہیے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں, اور وہی آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم بننے کے لیے آپ مسلمان ہو, غیر مسلم اگر پاکستانی بھی ہو تو اس پر یہ دروازے بند ہیں. تو آپ کا آئین جب یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں, وہی آئین کہتا ہے کہ برابر نہیں ہے. تو دیر از اے کنٹرڈکشن ان دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف. ریگارڈنگ دی احمدیز آئی وڈ سے کہ کسی کا فیتھ کیا ہے وہ اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ نہیں تم کرسچن نہیں ہو, تم ہندو ہو, یا میں اسے کہوں کہ نہیں تم تو عیسائی ہو. دس از اے میٹر بٹوین مین اینڈ گاڈ. جہاں تک آئین کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے, تو یہ درست ہے کہ سیٹلڈ ایشوز کے نام پہ شاید ایک ویو یہ ہو کہ جی سیٹلڈ ایشوز کو ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن میری ذاتی رائے میں ڈاکٹر صاحب یہی آئین آپ کو اجازت تو دیتا ہے کہ سیٹلڈ ایشوز پر بات کر سکتے ہو. یہی آئین آپ کو کہتا ہے یو کین ڈسکس ان دا پارلیمنٹ, یو کین ڈسکس آل یو دا ویری کانسٹیٹیوشن گیوز یو دا رائٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اگر وہ نہیں کر سکتے, وہ تو دور کی بات ہے, جیسے رانجھا صاحب نے کہا, اگر وہ دور کی بات ہے تو کم از کم احمدیوں کے بارے میں جو یہ قوانین ہیں, مثلاً جب آپ کہتے ہو کہ نان مسلم مائنارٹیز بھی جو ہے جنرل ووٹر لسٹ میں ہوں گے, جوائنٹ الیکٹوریٹ ہے,
تو اگر آپ کہتے ہو کہ یہ احمدی جو ہیں نان مسلمز ہیں، تو پھر آپ ان کو جوائنٹ الیکٹوریٹ میں تو ڈالو نا ان کا نام. یہ تو آپ کا خود قانون کہتا ہے. تو ایک طرف ہم ان کو کہتے ہیں کہ یو آر اے نان مسلم. اوکے، آئین کہتا ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا ہے. پھر آپ جو نان مسلم کا جو رائٹ ہے کہ وہ الیکٹورل لسٹ میں جوائنٹ الیکٹوریٹ میں ہوگا، وہ ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے پھر ایک علیحدہ ہوگا، اس کے ماتھے پر لکھنا ہونا چاہیے کہ یہ احمدی ہے. وی آر ایکسپوزنگ ہم ٹو آل سارٹس آف assaults on him. تو یہ تو بڑا گلیئرنگ ہے نا. تو آپ نے جو آئین کی بات کی وہ تو شاید ایک لانگ ہال ڈران ہے، لیکن اس سے پہلے تو ماحول تو بن جائے. اور ماحول کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے خود جو قوانین ہیں ان قوانین پر تو عمل درآمد کرو. تو آئی اگری ود یو، ویپنائزیشن آف ریلیجن ان پاکستان از ون آف دا بینز آف ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور اس کی وجہ آپ سے میڈم نے بھی پہلے کہا تھا کہ ہم اپنی شناخت جو ہے، ہمارے شناخت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس وقت بہت لکھا ہے. دیر از اے کنفیوژن اباؤٹ اوور اون آئیڈینٹی. ہم اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکلے. اس کنفیوژن کو تو دور کرو، اس پر تو پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے. واٹ یو وانٹ ٹو بی. ایون محمد علی جناح صاحب کے بھی جو ویوز ہیں کہ ویدر یو وانٹ ٹو بی اے مسلم اسٹیٹ اور ویدر یو آلسو، انہوں نے بھی تو مذہب کا استعمال کیا ہے اپنی اسپیچز میں. آپ دیکھ، لیٹ اس ایڈمٹ دیٹ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قائد اعظم محمد ہی از اوور لیڈر، وی ریسپیکٹ ہم، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ لیٹ اس ناٹ سے کہ جی انہوں نے کوئی ایسی چیزیں بھی ان سے نہیں ہوئیں جن پر دو رائے آ سکتی ہیں. اگر انہی کے دور میں خیبر پختونخوا اس وقت NWP کی گورنمنٹ ان ڈیموکریٹکلی ڈسمس ہو سکتی ہے، تو لیٹ اس ایڈمٹ دیٹ. اینڈ لیٹ اس آلسو ایڈمٹ دیٹ کہ انہوں نے بھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا تھا، بیکاز ہی واز آلسو اے پولیٹیشین اینڈ ہی نیو. تو یہ مذہب کا کارڈ جب سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کہ ایک لانگ ڈران اسٹرگل ہے. اٹ ریکوائرز ایڈوکیسی، اٹ ریکوائر ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ. نو بڈی کین ہولڈ مونوپلی ٹو ٹروتھ اینڈ وزڈم. Truth and wisdom does not belong to one person or one institution. It comes out only when a large number of people like the one present here claim a bit of the reality. Everyone knows some reality, and when you share all the realities, then you can arrive at the truth. So that would be my answer to your question. Thank you جی. جی پلیز. میرا کوشچن ہے فرحت اللہ بابر صاحب سے. سر آپ نے بات کی ہوپ کی اور بلوچستان کی بات کی اور KP کی بات کی. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان کے ایشوز پچھلے 2 ہفتوں سے بڑا ہاٹ چل رہا تھا، لیکن تاریخ کا ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بلوچستان میں حکومت، پہلی جمہوری حکومت کب آئی اور وہ 6 مہینے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، یا KP کو کس طرح مرج کر دیا گیا ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے. تو آپ ہوپ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ 2030-35 تک پاکستان ریاست کو اس پلینٹ پہ دیکھ رہے ہو؟ اس نام کی ریاست کوئی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پیٹ میں 2 جڑواں بچے جو ہے وہ جلدی پیدا ہونا چاہ رہے ہیں، بلوچستان اور پختونخوا کی شکل میں. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ پارٹیاں جو بٹو صاحب نام اس کا چل آ گیا، وہ بھی کسی کو باپ بول رہا تھا، اور پھر باجوہ صاحب کو بھی قوم کا باپ بنا دیا گیا. تو اس طرح کی پھر آپ نے جو مذمتی سیاست کی بات کی ہے، تو کیا یہ پاکستان کے ٹوٹنے کے طرف ہم نہیں جا رہے ہیں؟ جو تھینک یو جی فرحت اللہ بابر صاحب. دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا ہے. دس از دا کائنڈ آف فیلنگ ان دا یوتھ آف پاکستان. صرف آپ یہ بات نہیں کر رہے، اور بھی نوجوان جو ہے ایسی بات کرتے ہیں. آپ نے بلوچستان کی بات کی اور مرجر کی بات کی. دیکھیں بلوچستان میں تو میں نے پہلے ہی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ وہاں پہ تھرو آؤٹ پاکستان بٹ مور سو ان بلوچستان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہیز بین ڈینائڈ. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو موجودہ حکومت ہے کس طرح وہ آئی ہے، کس طرح الیکٹ ہوئے ہیں. اور 2018 میں بھی آپ دیکھیے کہ کچھ حکومت ڈسمس ہوتی ہے، ایک سینٹ بنتا ہے،
اور وہاں سے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا گروپ, وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز الیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے سینٹ کے انتخابات, وہ ہو جاتے ہیں. پھر وہی انڈیپینڈنٹ سینیٹر چیئرمین بن جاتے ہیں بغیر کسی پارٹی کے سپورٹ کے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. 2 ٹرمز رہتے ہیں سر, ہاں 2 کنزیکٹیو ٹرمز. ہاں, 2 کنزیکٹیو ٹرم بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ بلوچستان از بینگ ریموٹ کنٹرولڈ بائی دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھرو نان ریپرزینٹیو پیپل. اور ایک گٹھ جوڑ ہے بٹوین دی, کوشش کی جاتی ہے سردار اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, بٹ دا یوتھ ہیز ناؤ ریزن. تو دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ یہ ایک, اسی طرح جو مرجر کا واقعہ ہے نا, مرجر, یہ تو ڈیمانڈ تھی ان کے لوگوں کی کہ ہمیں مرج کیا جائے. لیکن مرجر کے بعد ہم نے جو طرح ان کو ٹریٹ کیا, دیر آر ناؤ وائسز اگینسٹ دا مرجر. اٹ از دا فالٹ ڈز ناٹ لائی ان دا مرجر, دا فالٹ لائز ان دی ایٹیچیوڈ آف دا گورنمنٹ آفٹر دا مرجر. کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے مرجر کے بعد ایک مرکزی حکومت کے آرڈر کے تحت وہاں انٹرمنٹ سینٹرز بنائے تھے جو گوانٹانامو بے پریزنس ہیں پاکستان کے. جب وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے, کیونکہ آپ صرف 8 اضلاع میں کر رہے ہو اور باقی 24 اضلاع میں نہیں ہے, تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. تو حکومت نے کہا ہمیں 1 دن کی اجازت دے دیں, مہلت دے دیں. اگلے دن جب ایڈوکیٹ جنرل ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو سی جے نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا اس کا. اس نے کہا جی یہ تو ایک آرڈر جاری ہو گیا ہے, آرڈیننس, کہ اب صرف 8 اضلاع میں گوانٹانامو بے پریزن نہیں بنیں گے, سارے اضلاع کے پی میں بنیں گے. تو اب تو ڈسکریمنیشن نہیں ہے نا, کہ اب تو کہتے ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا یہ تو آپ لوگ مذاق کر رہے ہو, کہ ہم تو ان 8 یا 6 اضلاع جو ہیں 7 ان کے بارے میں کہہ رہا تھا, اور تم کہتے ہو کہ اب ہم نے سارے 34 میں کر دیے ہیں. تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نل اینڈ وائڈ ہو گیا تو مرکزی حکومت جو تھی وہ حکومت سپریم کورٹ میں آ گئی, کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر کر دیا. میں بھی اس میں شامل ہو گیا ایز ون آف دا پٹیشنرز. اور دا لاسٹ اینڈ دا اونلی ہیئرنگ ان دا سپریم کورٹ واز ہیلڈ آن 24 دسمبر 2019. اس کے بعد 2 چیف جسٹسز آئے, اب تیسرا چیف جسٹس بیٹھے ہیں, وہ بھی شاید ریٹائر ہو جائیں, ریٹائر نہ ہوں, اس کی دوبارہ ہیئرنگ نہیں ہوئی. سو یو نو یہ چیزیں, دیز آر دا ریئلٹیز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر فائٹنگ اٹ آؤٹ. تو آپ نے کہا نا کہ خوف تو ہے. ابھی 30 اگست کو بلوچستان میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور اخباری خبر کے مطابق یہ تھا کہ اب وہاں بھی انٹرمنٹ سینٹرز بنیں گے. ابھی بنے نہیں ہیں, نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اینڈ آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز ڈاکٹر صاحب اگر کل کو انٹرمنٹ سینٹرز اسلام آباد میں بھی بن جائیں, کیونکہ پہلے خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں, اس کے بعد سارے 34 اضلاع میں, اب بلوچستان میں. سو دس از اے کریپنگ کو, اٹ از ناٹ ہائیبرڈ. ہائیبرڈ نظام کو اب ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اب کریپنگ کو ہے. اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم کو یہ آواز تو کم از کم اٹھانی چاہیے نا, جس طرح یہاں پہ نوجوان آواز اٹھا رہے ہیں. ریزنگ یور وائس, نتھنگ ایلس. جی پلیز, ٹائم کم ہے, ذرا ہم کویسچن 4-5 اکٹھے لیں گے, اور پھر جو ہمارے جو ممبرز ہیں وہ جو, جی پلیز. جی السلام علیکم. میرا کوشچن میم آمنہ سے. جس طرح میم آپ نے کہا کہ ہم ایک نیشن بنیں تو ہماری جو پرابلم ہے وہ سولو ہو سکتی ہیں. تو میم ہم اسٹوڈنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سر نے کہا کہ ایوری اسٹوڈنٹ ہیو رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ود دی ہیلپ آف SOPs. سو ہم جب SOPs کے تحت بھی ہم کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, پھر بھی ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو, اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جی پلیز. اور کویسچن تھوڑے پیچھے 2-3 لے لیں یار, کویسچن کٹھے, وہ لاسٹ بیٹھے ہیں, آ جاتا ہے آپ کے پاس بھی آ جاتا ہے. جی پلیز. میرا کوشچن سر سے, سر نے کہا تھا کہ ہمیں سر رنجا صاحب سے, نہیں فرت اللہ صاحب سے نہیں سر, میں نے کہا زبیر صاحب بھی بیٹھے ہیں یار, ادھر بھی کویسچن کر. محسن رنجا صاحب سے. اچھا نہیں رنجا صاحب سے میں نے. محسن رنجا صاحب جی ہیں, فرت اللہ بابر صاحب وہ ہیں. رنجا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے, اور چونکہ ہم پہ ڈیموکریٹ بات ہو رہی, لیکن ہمارے خود فاؤنڈر ان ڈیموکریٹک وے سے آئے تھے, آ کے بیٹھ کے کہ میں گورنر جنرل
मतलब कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुए थे. वो तो उस वक्त 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने आना था, वो उसके बाद की बात कर सकते हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिक. डॉक्टर खान की हुकूमत सबसे पहले इस जब पे आप हटाई बात गई कर थी तो सबसे पहले तो गलती हमारे फाउंडर में ये थी कि वो इस तरह अनडेमोक्रेटिक काम कर रहा था. आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्वेश्चन क्या यही है? है कि हम पॉजिटिव कैसे हो कि हमारा स्टार्ट इस तरह ठीक है हुआ जी, है. पॉजिटिव कैसे हो रंजा साहब जी? साथ ही इसके बैठे हैं ये इधर, वो शर्ट वाले, नीली शर्ट वाले, ये हाँ इनको दे दें प्लीज़. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन फ़रतुल्लाह बाबर साहब से है कि सर क्वेश्चन ये है कि अभी जो बात हुई है टीएलपी की, तो थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएं कि इनको क्रिएट किसने किया, फिर इनको रेडिकलाइज किसने किया, और फिर इनको किसने इनकरेज किया है कि वो एथनिक और रिलीजियस, ख़ास तौर पे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को एक्सिक्यूट करें. जी. और दूसरा जो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है वो है एथनिक, हमारी जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं, तो एथनिक मिनॉरिटीज़ में बड़ा वेल कैलकुलेटेड और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं जो वहाँ पे डिसेंटिंग वॉइसेस को स्टाइफल करते हैं, उनको ख़त्म भी करते हैं. तो लेकिन उसके बरक्स जो पीसफुल कम्युनिटीज़ निकलती हैं, जिसमें एक पीटीएम है केपीके से, और बलूचिस्तान से बीवाईसी है जो पीसफुल है, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सिविलियन और कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो उनको जो है वो एक्सिक्यूट किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, और स्टेट भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन करती है. तो ऐसा क्यों है, इस तरह का एक वायलेंस को रेडिकलाइज और नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है? थैंक यू. एक ये इधर जो बैठे हैं, ये वाइट, ये एक राउंड और करेंगे और उसके बाद फिर हम. बहुत शुक्रिया. मेरा नाम फरमान है. मेरा सवाल जो है फ़रतुल्लाह बाबर साहब से है. मेरा सवाल है सर कि यहाँ पे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सर, यहाँ पे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुल्क में मुसल्लत करने में किसकी सबसे ज़्यादा हाथ है? जैसे कि हम देखा जाए कि 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान आया तो बाकी पार्टी भी जमहूरी डेमोक्रेटिक बन गई, तो कह रहा था कि ये इलेक्शन प्योर नहीं है, मतलब साफ इलेक्शन नहीं हुआ था. वही इमरान खान था सर, वो जर्नलिस्टों को अरेस्ट करते थे, पार्लियामेंट्री मेंबर को अरेस्ट करते थे. उसके बाद सर जब वो उसको जिन लोगों ने लाया उन्होंने जब बरतरफ कर दिया था, फिर वो जो जमहूरियत के नाम से लोग एक तहरीक शोर वो पार्लियामेंट में आ गए थे, वो सिस्टम चलाने में आ गए थे, वही काम कर रहा था. सर ये इस मुल्क में रिवाज बन गए थे, जब एक पावर में आ जाते हैं सर वही अरेस्टेशन, वही लोगों को अरेस्ट करते हैं, पार्लियामेंट मेंबर को अरेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे ओप्रेस नेशन को जमहूरी जो. जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, थैंक यू जी. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एक इधर फ्रंट से क्वेश्चन लें और उसके बाद फिर जो है आंसर करें. एक मिनट ना, वो माइक उससे क्वेश्चन आएगा. एक मिनट बच्चे, उसी से आपको क्वेश्चन, इनको इधर बैठा, ये बच्चे को इसको दे दें इसको. जी जी प्लीज़. सर मेरा सवाल ज़ुबैर साहब से है, क्योंकि आप बहुत सीनियर चलें ज़ुबैर साहब हैं. हेलो, अब आ रही है? आ रही है. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सिविल जो इदारे हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो थोड़ा नज़दीक करके बोले ना प्लीज़. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सिविल इदारे हैं मजबूत बनाने के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन्हें जुडिशरी के थ्रू अकाउंटेबल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमने एक तो लंबे लंबे मार्शल लॉज देखे हैं, उसके अलावा हमने ये देखा है जो गैर पार्लिमानी क़ुव्वतें या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को वो चलने नहीं देती. जी थैंक यू. चलें आमना साहब प्लीज़ आपसे शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन, और फिर इसी तरह से राउंड करते हैं. जी आपका जो क्वेश्चन था, एक तो पहले मेरी सारी सिंपथीज़ हैं उन तमाम लोगों के साथ जिनके साथ किसी भी दौरे हुकूमत में कोई जुल्म हुआ, किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई. आई थिंक कि ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन जहाँ तक आपने पीसफुल प्रोटेस्ट का जिक्र किया है, देखें आपको उसके लिए उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा. बहुत दफ़ा आपको पता है घर में आपके अगर ज़्यादा बहन भाई हों और कोई चीज़ टूट जाए तो कभी कभार सबको डांट पड़ जाती होती है. सो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हिस्ट्री क्या है. पाकिस्तान में जो चीज़ें 3, 4, 5 साल में की जा रही हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया जा रहा है, पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है, आप ज़ाती तौर पे तो शायद पीसफुल होगे, लेकिन उस जमात के और बहुत से लोग जो वहाँ पे जलसा कर रहे होंगे, धरना कर रहे होंगे, क्या उन्होंने टायर जलाए, क्या उन्होंने दरख्त तोड़े? पीसफुल असेंबली का मतलब ये है कि एक पौधे का एक पत्ता भी ना टूटे. तो हमें
بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کے اوپر کمپلین کریں کہ جی پیسفل اسمبلی کے اوپر ہمیں اریسٹ کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بہت اگینسٹ ہوں, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کیا ایز اے نیشن ہماری پیسفل پروٹیسٹ واقعی پیسفل ہے. میں نے ذاتی طور پہ تو شاید کچھ نہیں کیا, پر میرے ہمراہ جو لوگ تھے, کیا انہوں نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا, کیا انہوں نے میری ریاست کو نقصان پہنچایا؟ اور اگر انہوں نے پہنچایا اور میں اس گروپ کا حصہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. سو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم ایک نیشن ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ایک کی غلطی سب کی غلطی ہے اور ایک کی جیت سب کی جیت ہے, تب چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں. جی زبیر صاحب پلیز. ایکچولی آئی ڈونٹ ایگری وتھ یور آنسر بیکاز یہ نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ہے نہیں کہ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے بیہیو نہ کیا ہو تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کو کہیں کہ 4 سے 7 بجے اور 7 بجے آپ اس کو سرو کر دیں نوٹس. تو وہ پھر یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسری پارٹی کی حکومت آئے گی وہ بھی یہ یوز کرے گی, وہ بھی. سو پھر آپ ڈیموکریسی کی تو بات ہی نہ کریں, جس طرح پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ ضروری تو نہیں ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جمہوری قوتوں کو کون اسٹرانگ کرے گا, جمہوری قوتیں خود کریں گی نا. اصل میں جو بڑا مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں, یہ اٹس اے گیم آف پاور. اور پاور لینے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, سویلین بالادستی کو بھی قربان کرنے کے لیے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو بھی قربان کرنے کے لیے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ دس از اے گیم دیٹ ہیز بین گوئنگ آن. کبھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے جو سب سے اچھا وہ اس کا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, جو 2008 سے 2013 کا پیریڈ تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, آفٹر دیٹ جس میں 18th امینڈمنٹ بھی ہوئی اور 7th NFC ایوارڈ بھی ہوا, اور کوئی بھی پولیٹیکل اپوزیشن اندر بند نہیں ہوا, اور یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جمہوری قوتوں کو اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا ہوگا اور عوام میں پذیرائی حاصل کرنی. بٹ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ میں نے الیکٹ ہونا ہے تو مجھے اس طرف دیکھنا پڑے گا, آپ کو پتہ ہے پنڈی کی طرف, ٹھیک ہے. اگر وہاں سے مجھے سپورٹ ہے تو مجھے فارم 47 مل جائے گا, تو اگر نہیں ہے تو محسن رانجھا صاحب کو انفارچونیٹلی نہیں تھا اور ان کو نہیں. سر جی محسن رانجھا صاحب آپ کا بھی کویسچن کوئی بچے نے پوچھا تھا. جی وہ ان کا سوال تو کافی دلچسپ تھا. یہ سوال سن کے مجھے سمجھ جائے جس طرح حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا نا, آپ کا وہی سوال تھا. اب آپ وہ کہیں کہ پھر نکال دیا جنت سے, تو پھر جنت سے کیوں نکالا؟ تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہسٹری میں اگر آپ ان کانسپریسی تھیریز میں جائیں گے تو بڑی بڑی کہانی ہے. لیٹس ناٹ گو انٹو کانسپریسی تھیریز. جہاں سے پاکستان کا سیاسی سفر شروع ہوا ہے نا, ڈاکیومنٹڈ ہے. چلیں آپ کی رائے آپ سمجھ لیں, آپ کے لیے پھر وہ اسی لیے آپ کو وہ جس طرح میں نے آپ کو بابا آدم والی تھوڑا مثال دیتی نا, وہ میں نے یہی سوچ کے کہا تھا کہ آپ ان میں جائیں, پرانی تاریخ میں جائیں, وہاں پہ پھر بڑے آرگومنٹس نکل آتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو جب تک جتنا سپریس کریں گے, میں اس سوچ کا میرے اپنی یہ سوچ ہے کہ جتنا کسی چیز کو دبائیں گے وہ اتنے زور سے اوپر آئے گی. یہ فزک کا قانون بھی ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو وکٹم کی سیاست ہے نا, مظلومیت کی سیاست, یہ آپ اگر سٹون ایج میں بھی چلے جائیں گے نا تو وہاں سے بھی آپ کو لگے گا کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لوگوں کی محبت پیار بڑھتا ہے. یہ فینومینا ہے قدرتی. تو جو جہاں تک ہے کہ صوبوں کی ساری دیکھیں, جو رائٹس جتنے NFC ایوارڈ میں دیے گئے, کافی چیزیں ہوئیں, لیکن جو سلسلہ بعد میں وہاں پہ نمائندگی کا اختیار کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ نمائندگی جینون نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن نمائندگی کے بارے میں اس طرح سے بھی سوچیں کہ کئی جگہوں پہ ایسی نمائندگی ہے کہ میرے ایک علاقے میں ایک, میں خیر کیا کہوں, مثال نہیں دوں گا, لیکن بعض دفعہ لوگ ایسے بندے کو بھی منتخب کر کے ایوان میں لے آتے ہیں جو کرمنل ہوتا ہے, جس کا ریکارڈ ہوتا ہے, باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, FIR جینون ہوتی ہے. یہ سیاسی FIR ہے نہیں, کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ کرمنل ریکارڈز ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو عوام منتخب کر کے لے آتے ہیں. تو اگر وہ عوام منتخب کر کے لے آتے ہیں تو پھر اگر وہاں پہ آپ طریقے سے اور معاملہ فہمی سے اس معاملے کو ضرور سمجھیں گے, کیا ہمارا معاشرہ بھی 100% جمہوریت کے لیے تیار ہے؟
ہم عدم برداشت ہماری یہ کہ جس طرح انہوں نے سوال کیا تو میں نے اس کا ایک جواب دیا, انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا. تو یہ عدم برداشت جو رویے ہیں یہ تو جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت تو ہے کہ اگلے کی بات اگر آپ سنیں اور اس کو برداشت بھی کریں اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو حل دیتا ہے, آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہے, تو وہ جمہوریت ہے. جی فرض صاحب کائنڈلی. شکریہ جی. میرا خیال ہے کافی ڈسکشن ہو گئی ہے, ٹائم بھی گزر گیا ہے, لیکن یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ غیر جمہوری قوتوں کو مسلط کرنے میں کس کا زیادہ ہاتھ ہے. اینڈ دس از دا بیسک کویسچن ان پاکستان کہ کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس میں تو لیٹ اس آل ایڈمٹ اینڈ وی ایگری کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کمزوریاں ہیں. اگر خود ان کے کپڑ کے اندر اسکیلیٹنز نہ ہوں تو وہ شاید غیر جمہوری قوتوں کو مسلط ہونے کی اجازت نہ دیں. تو یہ آفٹر ایڈمٹنگ دس لیٹ اس آلسو ایڈمٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے, غیر جمہوری قوتوں نے آج تک آئین پاکستان نہیں مانا اور وہ پیپل ساورینٹی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے. وہ پارلیمنٹ کی ساورینٹی کو تسلیم نہیں کرتے اور کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ غیر جمہوری قوتیں, ان کو جب ایسے پولیٹیشنز مل جائیں جو پلائنٹ ہوتے ہیں, ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. اور ایک کانشیس ایفرٹ ہوئی ہے غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے, اور وہ کوشش یہ رہی ہے کہ سماج کی جو ذہنی اٹھان ہے اس کو غیر جمہوری بنایا جائے. آئی ایم میکنگ دس کامنٹ اینڈ میکنگ اے کلیم کہ ہاں دیر ہیز بین اے کانشیس ڈیسیشن بائی دا نان جمہوری قوتیں کہ آپ کے ذہنوں میں جمہور کو مٹا دیا جائے. اور وہ کیسے؟ آپ دیکھیے, جب پاکستان جمہوری بنا, جمہوری پاکستان بنا, آئین بننے کے بعد جب مارشل لا لگتا ہے, آپ سیلیبریٹ کرتے تھے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ. لیکن جب آئین ختم ہوا تو پہلا کام یہ ہوا کہ یوم جمہوریہ کا نام تبدیل کر کے پاکستان ڈے رکھا گیا تاکہ آپ کے ذہن سے جمہور کا نام نکالا جائے. اور پھر یہ کہا کہ آپ تو یہ کر رہے تھے کہ 23 مارچ کو جمہوریت منا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوگی. چنانچہ 23 مارچ کو فوجی پریڈ لانے سے مقصد یہ تھا, اینڈ آئی کین سے دس, مقصد یہ تھا کہ یہ جو ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ جو پاکستان ہے اور جو جمہوریت جو بھی آپ اسے کہیں, دس ملٹری مائٹ ریپرزینٹس پاکستان. تو آپ کو 23 مارچ کو آپ کو یوم جمہور منانے کی بجائے فوجی پریڈ دی گئی. اور اس کے ایک سال بعد ان 1959 یہ جو واگا کے اوپر جو تماشا ہوتا ہے ہر شام کو پریڈ, وہ بھی تو اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا ملٹری مائٹ از دا سیویئر آف پاکستان. تو یہ کانشیس کوشش رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ لوگوں کا جو شعور ہے اور جو ذہنی اٹھان ہے, ایتھوس ہے, وہ ڈیموکریٹک ہے. جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ اب آپ زیادہ نہیں سنتے ہوگے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. آپ یہ جو جنگلز ہیں, پیٹریاٹک جنگلز, اب یہ ہیں, بٹ یو نو پیپل آلسو سم ٹائمز دے ایکسپریس ریزرویشنز اوور اٹ. تو یہ آپ نے کہا نا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, کوئی ایک فرد واحد تو نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن دا بیسک پرابلم ریئلی آئی تھنک از کہ وہ طبقہ جو آئین کو نہیں مانتا, پارلیمان کو نہیں مانتا, جمہور کے نام سے اسے چڑ ہے, وہ زیادہ ذمہ دار ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. ٹائم کافی ہو گیا, آپ کویسچنس تھے تو آپ سے صرف 1 منٹ میں ایک لائن میں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. فروت اللہ بابر صاحب نے جیسے کہا کہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر, اور محسن رانجھا صاحب, اچھا لاسٹ کویسچن پلیز. 1 منٹ. جی پلیز ڈاکٹر سعدیہ. میرا آمنہ آپ سے سوال ہے. آپ نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیشن نہیں ہیں. تو میرے خیال میں نیشن ہونے کا اونرس ہم پر نہیں ہونا چاہیے, یہ اسٹیٹ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ ایک سوشل کانٹریکٹ جب فلفل کرتا ہے تو پھر اس ملک کے باسی خود بخود ایک نیشن بنتے ہیں, جیسے کہ انڈیا میں ہوا ہے. سو دا اونرس آف کہ یہ تو وہی بات ہے جو ضیاء کے زمانے میں ہوتی تھی کہ جو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ اونس میرے خیال میں ہم پہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ پہ ہے. اسٹیٹ اپنا سوشل کانٹریکٹ فلفل کرے گا تو پھر خود بخود ایک نیشن بنے گا. دوسرا رانجھا صاحب، آپ نے بہت کیجولی ایک بات کہہ دی. آئی جسٹ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، آپ نے جب مائنورٹیز ڈسکس ہو رہی تھی آپ نے کہا ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان نہیں ہیں. اینڈ دس از سو کامن کہ ہم بہت کیجولی یہ بات کہہ دیتے ہیں. اینڈ اسپیشلی ان اے ڈسکشن اباؤٹ مائنورٹیز دے شوڈ ناٹ کم اپ کہ ہم سب مسلمان ہیں. اور آپ میں سے جو بھی پارلیمنٹ میں ہیں، آئی ووڈ پلیز ریکویسٹ یو کہ پلیز اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا یوتھ کس طرح تباہ ہو رہا ہے، کس طرح یہ موٹیویشنل سپیکرز کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. کیا وہ کیسا راجہ ہو گئے یا راجہ ضیاء الحق ہو گئے، اس طرح بے تحاشا دے انوائٹیڈ ٹو یونیورسٹیز ٹو پوائزن دیز ینگ مائنڈس. تو جب اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہوں گی تو پھر ان کو بھی ایک پش بیک ملے گا. جی محترمہ پلیز آپ کو شارٹ کمنٹ. اور پھر رانجھا صاحب کوئنٹ تھا آپ یا کویسچن آپ؟ میں پلیز ٹائم نہیں ہے ابھی. جی رانجھا صاحب. جی میں کوئکلی بتا دوں گا. میرے خیال سے جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، میں میجورٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، آپ کو وہ لگا، اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود ہمیشہ سے، میں بھی نہیں بلکہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں حقوق ہیں وہ تو بالکل ڈیفائنڈ ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، واضح ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اختلاف اٹھتا ہے، جو بحث شروع ہوتی ہے، وہ اگر ہم آئین کے فریم ورک میں رہیں، ہمیں تو نظریاتی کونسل میں بھی ایک دفعہ بحث چلی کہ نظریاتی کونسل میں بھی نام ڈال دیا جائے ساری کمیونٹیز کا جو نہیں ہیں، مائنورٹیز ہیں. تو اگر اس کمیونٹی میں بھی نام ڈالا گیا تو ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ڈالیں جی بالکل، اگر نہیں ہے تو. اور ڈالا چاہے ہر کا نام ڈالیں، اگر کوئی کسی بھی کمیونٹی کی نمائندگی ہونی چاہیے، ہر کمیونٹی کی ہونی چاہیے. تو میرا کانٹیکس جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں اسپیسیفک بات کر رہا تھا. میں جنرلی جو ہمارا جس طرح میجورٹی ہے ہمارے ملک میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. جی تھینک یو. بابر صاحب آپ ذرا ریلیکس ہو سکتے ہیں. ایک راؤنڈ آف کویسچنز ہم لے لیتے ہیں. بار بار بچے کہہ رہے ہیں پلیز پلیز بی بریف اینڈ شارٹ. ایک راؤنڈ آف کویسچنز جو ہے پلیز لے لیتے ہیں. سر بھی میں نے اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب اس کو ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. سر نے بھی کہیں بتا ہاں تھا لاسٹ آپ سر جانا ہے تو آپ پلیز جا سکتے. جی جی بچے آپ کویسچن کر سکیں. جی اچھا چلیں جی. تھینک یو سو مچ بچے. اب کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ.